أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله خالق الوجود من العدم وداعي النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم ونشكره على مسائب كما نشكره على النعم ونصلي على رسوله الأكرم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ شروع کریں گے ہم 23واں پارہ سورہ یاسین۔ رجل مومن کا تذکرہ چل رہا ہے اور شروع کر رہے ہیں ہم سورہ یاسین کی آیت نمبر 22 سے۔ جی مجھے بس 1 منٹ دیجیے گا۔ جی شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون ااتخذ من دونه آلہة ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی، یہ ڈائلاگز ہیں، کس کے ڈائلاگز ہیں؟ سورہ یاسین میں تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک بستی میں کیونکہ مکی سورہ ہے، مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے اور ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ایک بستی میں ایک پیغمبر، 2 پیغمبر بھیجے گئے اور پھر اس بستی والوں نے یا اس سٹی والوں نے ان کو دونوں کو ریجیکٹ کیا، تو تیسرا پیغمبر بھی آیا مدد کے لیے، تو پوری بستی منکر ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس شہر کے کسی دور کنارے سے، کسی دور آبادی سے پھر ایک بندہ آتا ہے، ایک رجل مومن آتا ہے جو ایمان لا چکا ہے اور وہ آ کے اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیے ہمیں ایسا لگے گا کہ یہ سمپل پیغمبروں کی تعلیمات کو آگے کر رہا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ مجمع کے سامنے بات کرنا، کسی جو کہتے ہیں نا ہوا کے رخ پہ چلنا آسان ہوتا ہے، ہوا کے اگینسٹ چلنا مشکل ہے۔ پانی کے ساتھ بہ رہے ہیں بہت ایزی ہے، کوئی ایفرٹس نہیں ہے، لیکن پانی کے اگینسٹ سوئمنگ کرنا اٹس ڈیفیکلٹ۔ تو اس رجل مومن کے کردار کو یہاں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ وہ سب سے ٹکر لے رہا ہے۔ وہ آ کے کہتا ہے اور کیا ہے میرے لیے، لا اعبد الذی فطرنی، توحید کی بات کی سب سے پہلے کہ نہ میں عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا۔ پیچھے وہ کہہ چکا ہے کہ پروفٹس جو ہیں سچے ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا نہیں چاہتے۔ وہ مزید اسی کا کلام کنٹینیو ہو رہا ہے، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور کیا ہے میرے لیے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے پیدا کیا مجھ کو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی آخرت کی بات بھی ہو گئی۔ أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کچھ الہ، ان یردنی الرحمن، اگر ارادہ کرے رحمان میرے ساتھ کسی تکلیف کا، نہ کام آئے گی مجھ کو ان کی سفارش کچھ بھی، اور نہ وہ مجھے بچا سکیں گے۔ یعنی اللہ اگر کوئی نقصان بھی دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے آنے والا نقصان اصل میں نقصان نہیں ہوتا۔ یہ ایک ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ اللہ تکلیف دیتا ہے، بعض اوقات انسان کی تکلیف اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، قریب ہو جاتے ہیں ہم اس سے، تو ایک یہ بہت امپورٹنٹ اس کے پیچھے حکمت ہوتی ہے۔ پھر درجات بلند کرنے کے لیے بھی اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بندے کا آخرت میں کوئی درجہ بلند، گناہ مٹانے کے لیے بھی تکلیف آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی ذات سے کوئی ایسی نیگیٹو چیز جڑی ہوئی نہیں ہے، صحیح، بندے کی اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے ساری۔ ہاں اللہ ڈالتا ہے ایسی چیزیں، آپ ڈرائیو بہت اچھا کر رہے ہیں، سامنے والے کی آنکھیں مت، اس نے گاڑی لا کے آپ کی گاڑی پہ مار دی، اب آپ بھی پھنسے ہیں، آپ بھی کھڑے میں روڈ کے اوپر کے مسئلہ حل ہو، آپ کا قصور نہیں تھا۔ تو اس طرح سے آ جاتی ہیں چیزیں۔ اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ سیٹنگ آپ کی بھلائی کے حوالے سے بنا رہے ہوتے ہیں۔ انی لفی ضلال مبین، بے شک تب تو میں گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب کہ اگر میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لوں، نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھ لوں، اپنی شفاعت کے لیے کسی اور کو سمجھ لوں کہ وہ میری سفارش یا شفاعت کر سکتا ہے۔ بیسیکلی یہی کفار مکہ کا جو کانسیپٹ تھا نا بتوں والا، اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے۔ یہی کانسیپٹ نمایاں ہو رہا ہے، مکی سورہ ہے نا یہ، تو اہل مکہ کو سمجھانے کے لیے اس آیت میں انی آمنت بربکم فاسمعون، اپنے دیکھیے ایمان کا اظہار کرتا ہے وہ شخص، کہتا ہے بے شک میں ایمان لایا تمہارے رب کے ساتھ، بربکم فاسمعونی،
بس سن لو مجھے، یعنی سن لو، رب تمہارا بھی ہے، وہ ایمان میں لے آیا، میں مسلمان ہو گیا، مطلب ان کو بتا رہے کہ تمہارا رب ہے، تمہیں بھی ایمان لانا ہے۔ قیلت خل الجنہ، اب آپ سوچیں گے ایسا بندہ جو رجل مومن ہے، نیکی میں اس نے جلدی کی، دوڑ کے آیا، پبلک کے سامنے اظہار کر دیا، اس کو چھوڑا ہوگا لوگوں نے؟ اس کو کوئی بخشا ہوگا؟ جو اتنی بدتمیز قوم ہے، جو جو پیچھے لفظ آ رہے تھے کہ ہم تمہیں رجم کر دیں گے اور ہم تمہیں عذاب علیم پہنچائیں گے، کیونکہ جو بھی پروفٹ ہوتا ہے وہ اپنے سٹی کا بہترین سلجھا ہوا شخص ہوتا ہے، وہ بد اخلاق نہیں ہوتا، وہ پہلے سے ہی بہت اچھا انسان ہوتا ہے۔ تو اتنے اچھے انسانوں کو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، تو انہوں نے اس شخص کو چھوڑا ہوگا، یقیناً اذیتیں دے دے کے مار دیا ہوگا۔ قیلت خلو الجنہ، وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کہتے ہیں، فوراً اللہ نے اس کے انجام کا ذکر ہمیں بتا کر دیا یہاں، کہا گیا داخل ہو جاؤ جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا کاش میری قوم جان لیتی، یعنی کاش میری قوم بھی جان لیتی کہ اللہ نے مجھے کس طرح سے بخش دیا، یہاں میں مرا ہوں اور یہاں میں جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر یہ بھی کہ اس کے گھر والے یا دوسرے لوگ پریشان ہوں گے، جس طرح سے آپ نے دیکھا یہ پاکستان میں ایک دو دفعہ جو چور وغیرہ کو پکڑ لیا تھا مجمع نے، زندہ جلا دیا تھا ان کو، اللہ جانے اس رجل مومن کے ساتھ کیا حال ہوا ہوگا، کس طرح مارا ہوگا۔ تو وہ خوش ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی ذہن میں رکھتا ہے، قوم سے مراد گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، اور قوم کی خیر خواہی بھی کر رہا ہے کہ میری قوم جان لے کہ اللہ کتنا بخشنے والا ہے۔ بیما غفر علی ربی، بوجہ اس کے جو بخش دیا مجھے میرے رب نے اور بنا دیا مجھ کو باعزت لوگوں میں سے۔ وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر آسمان سے، اور نہ تھے ہم نازل کرنے والے، یعنی اتنی بڑی قوم، اس کو تباہ کرنے کے لیے کسی لشکر کی ضرورت نہیں تھی، ایک ہی چیخ نے کام تمام کیا۔ ان کانت الا صیحہ، نہ تھی وہ بس مگر چیخ، بس ایک ہی، تو دفتن وہ خامدون، بجھے ہوئے تھے۔ بجھا ہوا کوئلہ کیسا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہوتا ہے نا، جب بندہ مر جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے پیلا پڑتا ہے اور کچھ ہی لمحوں بعد ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ یا حسرت علی العباد، ہائے حسرت بندوں پر، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول مگر ہیں وہ اس کے ساتھ مذاق اڑاتے، یعنی اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ مذاق کس چیز کا اڑاتے ہیں؟ جس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ الم یرو کم اہلکنا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے ان سے پہلے بستیوں میں سے، بے شک وہ ان کی طرف لوٹتے نہیں ہیں۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور نہیں سب کے سب مگر ہمارے سامنے حاضر کیے جانے والے۔ آیت 32 33، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور ان کے لیے زمین میں نشانی ہے کہ زندہ کیا ہم نے اس کو۔ اہل مکہ جو بار بار معجزات مانگ رہے ہیں ان کو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ زندہ کیا ہم نے اس کو اور نکالا ہم نے اس سے غلہ، تو کچھ اس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے بنائے اس میں باغات، کھجوروں میں سے، انگوروں میں سے، اور پھاڑے ہم نے اس میں چشمے، لیأکلوا من ثمرہ، تاکہ وہ کھائیں اس کی پیداوار میں سے۔ وما عملت ایدیہم، حالانکہ نہیں کیا اس کو ان کے ہاتھوں نے، بندہ خود تو نہیں کر سکتا، خود اگر اگا سکتا۔ میں ایک دفعہ یہاں سعودیہ سے وہ لے گئی کھجور کے گٹلیاں لے گئی نا، کچھ کھجور تھی، تو میں نے وہاں پاکستان میں جا کے، کراچی میں جا کے گھر کے پیچھے، بلکہ درخت بھی نکل آیا ان کے، کراچی میں جا کے لگا دی اپنے گھر کے پیچھے۔ میں نے کہا یہ نا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، تو ہم اسے نہیں اگا سکے، ہم نے بڑی اس کی کیئر بھی کی، وہ زمین میں وہ والی کھجور اگی ہی نہیں، بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ۔ افلا یشکرون، کیا پھر نہیں وہ شکر کریں گے؟ سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض، پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، سارے کے سارے، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، یعنی سب جوڑے میں ہے۔ ومن انفسہم، اور ان کے اپنے نفسوں میں سے، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور اس سے جو وہ نہیں جانتے۔ دیکھیے اعجاز القرآن میں سے یہ آیت ہے، 1934 میں ایک سائنٹسٹ تھا، اس نے بتایا تھا کہ کائنات میں ہر چیز جوڑے میں ہے، ایون ٹائم اسپیس بھی جوڑا ہے، گیلیکسی میں بھی جوڑے ہیں، ایک گیلیکسی نہیں ہوتی، اس کی ٹوین گیلیکسی بھی ہوتی۔ تو یہ مما لا یعلمون، اس کا کیا ترجمہ بنتا ہے کہ جس کے بارے میں انہیں پتہ نہیں وہ بھی جوڑوں میں، اور اللہ جانے کیا کیا جوڑوں میں جو سائنس ترقی کرے گی ہمیں بتائے گی۔ یہ اعجاز القرآن میں سے، قرآن کے معجزات میں سے، 1500 سال پہلے قرآن ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ اور تنبت الارض، جو زمین میں سے اگتے ہیں ان میں بھی جوڑے ہوتے ہیں، یہ بھی سمجھے پچھلی صدی میں پتہ چلا ہے، 1800 یا 1900 میں پتہ چلا ہے کہ پودوں میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، اور انسانوں کا تو خیر ہمیں پتہ ہی ہے۔ وآیۃ لہم اللیل، اور ایک نشانی ہے ان کے لیے رات، ہم کھینچتے ہیں اس سے دن کو، تب وہ اندھیرے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نا ہر دور کے لیے قرآن رکھا ہے۔ یہ جو آیت نمبر 36 میں نے پڑھی ہے بہت پیاری آیت ہے۔ پاک ہے اللہ کی ذات، ٹھیک ہے، جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو، کل لہا، سارے کے سارے، مما تنبت الارض، زمین جو اگاتی ہے، یہ اہل مکہ کو نہیں پتا تھا، مکی دور تک یہ نہیں پتا تھا پلانٹ میں مذکر مؤنث سے۔ ومن انفسہم، یہ اہل مکہ کو پتا تھا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اب ہمارے دور میں آ کے ہم سے 100 سال پہلے تک تقریباً تنبت الارض پتہ چل گیا، لیکن وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ نہیں پتا تھا۔
پھر 1934 میں وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ کی ایک شکل سامنے آ گئی. تو ہر دور میں نئے معجزات اس سے کھلتے رہیں گے، نئی حقیقتیں آتی رہیں گی، اسی لیے تو آخری وقت تک کے لیے یہ کتاب ہے. والشمس تجری لمستقر لها، ایک اور بہت بڑی نشانی اہل مکہ کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لانا چاہے. کفار مکہ کو وہاں سمجھایا جا رہا ہے، اب دیکھیے آج کے ماڈرن انسان کے لیے، انٹلیکچوئل انسان کے لیے بھی ہے. اور سورج چل رہا ہے ایک ٹھکانے کی طرف، وہ خاص جگہ جس طرف سورج جا رہا ہے، اور اس سورج کے ساتھ ہمارا پورا سولر سسٹم اس کے ساتھ موو کر رہا ہے. اور جوڑوں کی جو بات ہوئی تھی وہ دیکھا تھا ہم نے کہ انسان، اس میں ایک چیز اور جو میں بتانا چاہوں گی کہ انسان کی تخلیق جو ہے نا بے مقصد بے معنی نہیں ہے، اس کے ساتھ جوڑا بھی بنایا گیا ہے. اور جوڑے کا مطلب یہ انسان اپنے آپ کو کوئی کمال چیز نہ سمجھے، اس کو جوڑے کی ضرورت ہے. آپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے ہوتا ہے. جو لوگ اکیلے زندگی گزارتے ہیں گزارتے ہوں گے، ان کی ذہنی کیفیت کیا ہے اللہ جانے. کس طرح سے جب وہ بڑھاپے میں بستر پہ ہوتے ہوں گے، میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو کہ جسم پہ کھٹمل چل رہے ہیں ان کے، تو کیا حساب کتاب ہے. اللہ رب العزت معاف فرمائے ہم سب کو. تو کیا حالات چائنا جاپان وغیرہ میں آپ جا کے دیکھیں، جو بزرگ اکیلے رہ جاتے ہیں، بیوی وغیرہ مر گئی ہے، بچے جاب پہ نکل گئے کیونکہ بچے کم ہوتے ہیں، تو 6 6 دن 8 8 دن لاشیں پڑی رہ جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، کیڑے پڑ جاتے ہیں. ہمیں کسی کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سپر نووا ایک پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پہ جس کی طرف یہ سارے جا رہے ہیں، ہمارا سورج جا رہا ہے، اور وہاں جا کے یہ قیامت والا منظر ہے کہ وہ ختم ہو جائے گا. یہ بھی اعجاز القرآن میں سے سائنس نے اب یہ ڈسکور کیا ہے، جبکہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ سپیڈ سے چل رہا ہے. 7,02,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سورج موو کر رہا ہے، اور ہم اس کے ساتھ موو کر رہے ہیں. یہ سوچیں ہم کتنی، ہماری زمین کتنی تیزی سے موو کر رہی ہے اور ہمیں نہیں پتا چلتا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست علم والے کا. والقمر، اور چاند مقرر کی ہم نے اس کے لیے منزلیں. منزلیں کیوں بنائی؟ عالمی کیلنڈر بنا دیا. آسمان کے اوپر اللہ نے کیلنڈر بنایا ہوا، چاند دیکھ کے، سورج دیکھ کے ہم وہ کیلنڈر نہیں بنا سکتے، لیکن چاند کی شیپ دیکھ کے، اس کا سائز دیکھ کے یہ ہمیشہ کے لیے کیلنڈر ہے. آگے مستقبل میں جا کے اللہ جانے کیا ہو، اور پاسٹ میں تو تھا ہی. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ لوٹ جاتا ہے پتلی سی ٹہنی کی طرح جو پرانی ہو، یعنی باریک سا ہو جاتا ہے. للشمس ینبغی لہا، نہیں سورج کو زیب دیتا، نہیں سورج زیب دیتا اس کے لیے کہ پالے پکڑ لے چاند کو، اور نہ رات سبقت لے جاتی ہے دن سے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب کے سب اپنے مدار میں دوڑ رہے ہیں. کیا بات پتہ چل رہی ہے جناب؟ بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ سورج چاند سے کئی گنا بڑا ہے، مگر پھر بھی یہ طاقت نہیں رکھتا کہ چاند کو اپنے اندر لے لے. نہ ہی رات ٹھہر سکتی ہے، نہ ہی دن ٹھہر سکتا ہے. اللہ نے جو کام دیا سب وہ شرافت کے ساتھ، جو لفظ کہنا چاہیے نا، شرافت کے ساتھ، اپنی اتنی طاقت قوت کے باوجود بھی اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو انسان کیوں ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑاتا ہے؟ بلینز اینڈ بلینز اسٹارز ہوتے ہیں ایک گیلیکسی میں، اینڈ ایوری تھنگ از موونگ، ہر کوئی موو کر رہا ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتے نہیں. اور ہم انسانوں کا کیا حال ہے؟ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں. اس نے یہ کیوں، وہ یہ وہاں کیوں جانے لگی، اس نے جاب کیوں شروع کر دی، اس کے ساتھ یہ مسئلہ کیوں ہو گیا، اس نے گھر کو ایسا کیوں کر لیا، اس نے بچے اس اسکول میں کیوں کر. ہمارا کنسرن نہیں ہے. ٹانگیں اللہ نے چلنے کے لیے دی ہیں، دوسروں کی معاملات میں اڑانے کے لیے نہیں دی. وہ دیکھیں لاکھوں کروڑوں ستارے سیارے بالکل پاس پاس سے گزر جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتے. یہاں پہ سورج چاند کی مثال دیکھے ہمیں سمجھایا. آیت نمبر 41 دیکھیے، وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم، اور ایک نشانی ان کے لیے بے شک یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں. یعنی اللہ نے کس طرح سے نسل انسانی کو بچایا، کیونکہ جتنا طوفان نوح میں پانی تھا ناممکن ہے کہ کوئی چیز بچ جائے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اسی کی مانند، یعنی اسی پرنسپل پہ، جس پرنسپل پہ کشتی بنی ہے. اور کچھ بھی ہمیشہ دیکھیے سارے جہاز اسی پرنسپل پہ یہ شپس بن رہا ہے. ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں. دیکھیے ایک پرنسپل جہاز کا، ہوائی جہاز کا بھی پرندے سے اٹھایا ہے نا انہوں نے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور نہیں، اور اگر ہم چاہیں ہم غرق کر دیں ان کو، تو نہیں کوئی مددگار ان کے لیے اور نہ وہ بچائے جا سکتے ہیں. الا رحمتا منا، سوائے رحمت کے جو ہماری طرف سے، اور ایک فائدے کے جو کہ ایک مقررہ وقت تک ہے. یعنی دنیا کا فائدہ ہے وہ اٹھائیں گے، ہر ایک اٹھائے گا، لیکن ایک وقت آئے گا جب مرنا ہی ہے. آیت 45. اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ ڈرو اس سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے. سامنے کیا ہے؟ جو مطلب جس کو تم دیکھ سکتے ہو، پچھلی امتوں پر جو عذاب آیا. اور پیچھے کیا چیز لگی ہوئی ہے؟ ہمارے موت اور قیامت. لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو اللہ کا تقوی رحم لے کر آتا ہے. وما تأتیہم من آیہ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی نشانیوں میں سے ان کے رب کی، مگر وہ ہوتے ہیں اس سے اعراض برتنے والے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو کہ خرچ کرو اس میں سے جو رزق دیا تم کو اللہ نے. قال الذین کفروا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان لوگوں سے جو ایمان لائے. انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کیا ہم کھلائیں اس کو جس کو اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا. ٹھیک ہے.
ان انتم الا فی ضلال مبین، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں. یہ کیا باتیں ہیں؟ ہم سے کیوں صدقہ خیرات کی بات کرتے ہو، ہم سے کیوں کسی کی مدد کی بات کرتے ہو؟ اللہ چاہے گا تو ان کو کھلا دے گا. یہ کیا ہوتا ہے جو ہم کام نہیں کرنا چاہتے، اس میں یہاں یہ چیز چھپی ہوئی ہے، تو ہم کہتے ہیں اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. میں کیا کہہ سکتی ہوں، اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا. یہ نفسیات بتائی جا رہی ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہوگی یہ دھمکی پوری، یعنی قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا. ان کنتم صادقین ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت نہیں وہ انتظار کر رہے، قیامت کے بارے میں پوچھ رہے نا، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک چیخ کا. تاخذہم، پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یہ سورہ اول کی بات ہے. حضرت اسرافیل علیہ السلام جو چیخ ماریں گے نا، وہ اتنی لمبی چیخ ہوگی، مطلب جو سور میں پھونکیں گے وہ ان کا سانس نہیں ٹوٹے گا. وہ اتنی لمبی پھونک ہوگی کہ اللہ یہ کہ ہر ایک آخری بندہ نہ مر جائے تب تک وہ آواز جاری رہے گی. تو اللہ کہہ رہے ایک ہی چیز ہے، صیحۃ واحدہ. صیحتن میں تنوین ہے، اس میں آلریڈی ایک کا ترجمہ کرتے ہیں ہم، اور واحدہ ایک ہی چیز ہوگی، ایک ہی. جو گرامر کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس ڈفرنس کو سمجھ سکتے ہیں. فلا یستطیعون توصیہ، پس نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے کوئی وصیت کرنے کی، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف وہ پلٹیں گے. ونفخ فی الصور، اور پھونک دیا جائے گا سور میں. فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون، تو ونفخ فی الصور، پھونک دیا جائے گا سور میں، تو دفتن، وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف تیزی سے چل رہے ہوں گے. یہ سور ثانی کی بات ہے جو دوسرا سور پھونکا جائے گا. اجداث کیسے؟ ایسی قبر جس کا نشان بھی مٹ گیا ہو، کوئی زمین کے اندر قبر تھی ختم ہو گئی، اس کے اوپر پلازا بن گیا ہے، کوئی مال بن گیا ہے، پھر وہ بھی ٹوٹ گیا، پھر کچھ اور بن گیا، پھر ٹوٹ گیا. اجداث کہیں کوئی زمانے میں قبر تھی. قالوا یا ویلنا، قبروں سے نکلیں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے ہائے افسوس ہم پر، کس نے اٹھا دیا ہم کو ہماری سونے کی جگہوں سے. یعنی لوگوں کی زبان پہ، اس پہ جو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، وہ انہیں سونے جیسا لگے گا قیامت کا عذاب دیکھ. وہ کہیں گے ہمیں کس نے اٹھا دیا ہمارے سونے کی جگہوں سے. ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ ہے جو وعدہ کیا تھا رحمان نے اور سچ کہا تھا رسولوں نے. اب یہ اس کی دونوں تفاسیر موجود ہیں. دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ سو رہے ہوں گے قبروں میں، سلا دیا جاتا ہے ان کو. تو جب وہ قیامت کا منظر دیکھیں گے تو پھر وہ کہیں گے اچھا یہ اللہ نے قیامت کا وعدہ کیا تھا. دونوں تفاسیر موجود ہیں. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ ہوگی مگر چیخ ایک ہی. فاذا هم جميع لدینا محضرون، تو دفتن سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ، آیت 54. تو نہ آج کے دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیا جاؤ گے مگر وہی جو تم عمل کرتے تھے. ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت والے آج کے دن شغل فاکہون، ایک مشغلے میں ہوں گے، خوش ہو رہے ہوں گے. کمال نعمت کی طرف اشارہ ہے. فاقے اصل میں وہ شخص ہوتا ہے جو خود بھی ہنسے، دوسروں کو بھی ہنسائے، خوش مزاج شخص. جنت میں جا کے ہر ایک بندہ خوش مزاج ہو جائے گا نا، کیونکہ نعمتیں اتنی ہوں گی. ہم وازواجہم، وہ ہوں گے اور ان کی بیویاں ہوں گی. نو انٹرفیرنس. دنیا میں ہوتی ہے انٹرفیرنس، کمبائنڈ فیملی میں جاتے ہیں تو بہت انٹرفیرنس ہوتی ہے. میں نیگیٹو نہیں کہہ رہی. شوہر کی ماں، اس کے گھر والے، دیکھیں ہم نے کہا محسنین کے درجے پہ جینا چاہیے. احسان کیا ہے؟ آپ کی ساس سسر کی خدمت آپ پہ نہیں ہے لازم، لیکن اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے. تو وہ احسان کا درجہ کیا؟ ان کی خدمت کرے بندہ. تو لیکن ایک پرسنل لائف میں انٹرفیرنس ہوتی، وہاں کچھ نہیں ہے. ہم وازواجہم فی ظلال، وہ اور ان کی بیویاں ہوں گی سایوں میں گھنے. علی الارائک، تختوں میں ہوں، تختوں پہ ہوں گے تکیہ لگائے ہوئے. ارائک، اریکہ کہتے ہیں ایسے بیڈ کو جس کے اوپر کینوپی بھی ہو، جس کے اوپر سے پردے گرے ہوئے ہوتے ہیں، تو پردے گرا دیں تو بیڈ بالکل الگ ہو جاتا ہے باہر اندر. تو ارائک میں ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ، اس میں ان کے لیے میوے ہوں گے، اور اس کے لیے ہوگا ما یدعون، جو وہ طلب کریں گے. صرف پھل نہیں ہے، خود سے چیزیں نہیں دی جائیں گی، جو چاہیں گے، جو کہ یہ کھانا ہے، جو پکاریں گے جس چیز کو، وہ پیش کر دی جائے گی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی جو اگلی آیت میں آئی 58 میں، سلامن، سلامتی ہوگی. ایک کال ہوگا میں رب رحیم، رب رحیم کی طرف سے. تو اہل جنت میں سب سے زیادہ رب کریم کی طرف سے سلام کا انتظار ہوا کرے گا. اتنی نعمتیں ہوں گی، لیکن دیکھیں اب وہی بات ہے نا، جس چیز کا انتظار ہوتا ہے نا، وہ اس میں وہ بہت انجوائے کرتے ہیں آپ اس کو. کل میری ایک فرینڈ، میری سسٹر افطار دے گئی مجھے، تو میں نے ڈبے اس کے بس پورے نہیں کھولے، تھوڑے تھوڑے سے کنارے سے کھولے کہ ٹھنڈی ہو جائے گی. وہ ڈائننگ پہ رکھی تھی، میری تو چھٹی ہو گئی سمجھے. میں صوفے پہ بیٹھ کے اپنی تلاوت کرنے لگی. تو آخر کے 10 منٹ میں اتنی اچھا فیل کر رہی تھی، کیونکہ سرپرائز کائنڈ آف اسٹف تھا. میری چھوٹی بیٹی بھی بڑی خوش خوش.
روز ہم بناتے ہیں، خود ہی بنا رہے ہوتے ہیں افطار، تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہے افطار میں، مجھے بھی پتا ہوتا ہے، پھر آپ کسی اور کے ہاتھ کا کھاتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کو محسوس کیا آج جب میں اس کی تفسیر دیکھ رہی ہوں، آپ سے ڈسکس کر رہی ہوں، تو مجھے وہ فیلنگ یاد آ گئی کہ انتظار کے بعد کبھی کبھی انتظار اچھا لگنے لگتا ہے آپ کو، تو وہ انتظار بڑا اچھا تھا۔ تو یہ جنتی انتظار کریں گے کس کا؟ کہ اللہ رب العزت کا سلام آنے والا ہے، اور یہ سلام کیا ہوگا؟ دوسری نعمتوں پہ بھاری ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جنت کی دوسری نعمتوں، نہیں، ساری جنت کی نعمتوں پہ بھاری ہوگا۔ سلام سلامتی ہوگی، قول ہوگا رب رحیم کی طرف سے، وامتاز الیوم ایھا المجرمون، اور الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ قیامت کا منظر آ گیا یہاں سے، فرشتے کہیں گے الم احد الیکم، اللہ رب العزت فرمائیں گے کیا نہیں میں نے تم سے عہد لیا تھا تمہاری طرف اے بنی آدم کہ نہ تم عبادت کرو شیطان کی، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا، آیت 61، وان یعبدونی، اور یہ کہ عبادت کرو میری، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق اس نے گمراہ کر دیا، کس نے؟ شیطان نے، بہت سی مخلوق کو۔ تین تاکیدیں ہیں اس میں۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا پھر نہیں تھے تم عقل سے کام لیتے؟ یہ ہے وہ جہنم، ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کے لیے تم وعدہ کیے جاتے تھے، یعنی جس کا تم تقاضا کرتے تھے۔ کفار مکہ کو بھی بتایا جا رہا ہے، اصلوھا اليوم، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن، بوجہ اس کے جو تھے تم کفر کرتے۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، اور کلام کریں گے اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بوجہ اس کے تھے جو وہ کمائی کرتے۔ وَلَوْ نَشَاء، آیت 66، اور اگر ہم چاہیں البتہ ناپید کر دیں ان کی آنکھوں کو، یعنی چہرہ تو ہے لیکن آنکھیں مٹ گئی، اسکن آ گئی آنکھوں کے اوپر، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو پس وہ دوڑ لگائیں گے راستے کی طرف، تو کہاں سے وہ دیکھ سکیں گے؟ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اور اگر ہم چاہیں البتہ مسخ کر دیں ان کو ان کی جگہوں پر، یعنی اپنی جگہوں سے اٹھ بھی نہ سکیں، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، تو نہ وہ استطاعت رکھتے ہوں گے چلنے کی، اور نہ وہ پلٹ سکیں گے۔ انسان کی جو سب سے بڑی چیز ہے نا حقیقتاً، بینائی ہے۔ بینائی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جو آپ آنکھوں سے دیکھتے ہو، ساری نعمتیں بیکار ہو جاتی ہیں بندہ اگر دیکھ نہ سکے۔ پھر دوسری موسٹ امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ کہ آپ بستر پہ نہیں لگے ہو، آپ ویل چیئر پہ نہیں لگے ہو، آپ اٹھ سکتے ہو، چل پھر سکتے ہو۔ اگر بینائی بھی ہے لیکن آپ اپنی جگہ سے اٹھ ہی نہیں سکتے، آپ کیسے چیزوں کو انجوائے کرو گے؟ تو اللہ رب العزت نہیں دو نعمتوں کے حوالے سے بات یہاں کر رہے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ، اور جس کو بھی ہم عمر دیتے ہیں ہم الٹا کر دیتے ہیں اس کو ساخت میں۔ افلا یعقلون، کیا بھلا نہیں وہ عقل رکھتے؟ بچپن میں انسان اسٹرالر میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں ویل چیئر پہ آ جاتا ہے، بچپن میں پیمپر پہ ہوتا ہے، بڑھاپے میں بھی پیمپر پہ آ جاتا ہے۔ شکل، عقل، روٹین سب بدل جاتی ہے، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ساخت پلٹ جاتی ہیں، بچوں کی طرح ہو جاتا ہے، بات بات پر رونا، ضد کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ انسان کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہے، تو تکبر نہ کرے۔ کفار مکہ تکبر کی وجہ سے کر رہے ہیں نا، تو اللہ رب العزت آیت میں یہ بتا رہے ہیں، یہ پچھلی 2-3 آیتوں میں اور اس میں، کہ انسان کی بے بسی کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے۔ پھر اس کی، ہم ایک ہی کھانا کھاتے ہیں، بچپن میں کھانا کھاتے ہیں، وہی کھانا ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں توانائی دیتا ہے، جوانی میں کھاتے ہیں تب بھی بہت ضروری ہے، بڑھاپے میں وہی کھانا نقصان دینے لگتا ہے۔ جوانی میں 2 روٹیاں کھا کے بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ پیٹ نکل آئے، اور مڈ ایج کے بعد آپ 2 سے 1.5 روٹی بھی کر دیں تب بھی پیٹ کے اوپر فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے، موٹے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ آیت نمبر 69، وَمَا عَلَّمْنَاهُ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، کیا بھلا وہ عقل نہیں رکھتے؟ اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاعری، اور نہیں زیب دیتا اس کو۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، اور نہیں ہے وہ مگر ایک نصیحت اور روشن قرآن، یعنی جس کو تم شاعری کہتے ہو وہ تو نصیحت ہے۔ لِيُنذِرْ، تاکہ خبردار کرے اس کو جو ہے زندہ، اور ثابت ہو جائے بات کافروں پہ، تو جن کے دل زندہ ہے وہ قرآن سن کے زندہ ہو جاتے ہیں، اور کافروں پہ حجت تمام ہو گئی کہ قرآن تو پیش ہوا تھا مگر آپ نے مانا نہیں۔ اولم یرو انا خلقنا، کیا بھلا نہیں انہوں نے دیکھا بے شک پیدا کی ہم نے ان کے لیے اس میں سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، مویشیوں کو، تو وہ اس کے مالک ہیں۔ کبھی یہ فیلنگ کی ہے آپ نے محسوس؟ میں نے ایک قریبی رشتہ دار کو دیکھا، ایک بکری تھی، وہ بہت نسل والی بکری، انہیں بکریاں پالنے کا شوق ہے، تو اس بکری نے جب بچے دیے تو وہ بڑے بڑے کانوں والی بکری تھی، جو غالباً وہ اچھی نسل کی مشہور ہوتی، تو 2 بچے، اتنے پیارے بچے، آپ بکری کے بچے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو وہ اتنے خوش تھے، اور وہ بالکل ایسا محسوس ہو رہا، میں نے تو یہ آیت پڑھی ہوئی ہے، تو جب میں اس کو بکری کے بچے دیکھ رہی تھی تو مجھے یہ آیت یاد آئی کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تو نہیں کیا، میں نے دیا ان کو۔ اور وہ جو شخص تھے جن وہ بچوں کو دیکھ کے ایسے خوش ہو رہے، یہ والا اتنے مہینے تک ہو جائے گا، یہ بقرعید کے لیے کر لوں گا میں، اور یہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، بالکل مالک والا انداز تھا بالکل۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لہم مما عملت ایدینا انعاما فہم لہا مالکون، تو انعام میں بناتا ہوں وہ اس کے مالک ہو جاتے ہیں۔ وذللناہا، اور مطیع کر دیا ہم نے ان کو، یعنی مویشیوں کو، ان کے لیے، تو ان میں سے کچھ ان کی سواری ہیں اور کچھ سے
कुछ इनमें से वो खाते हैं। वलहुम फीहा मनाफिअ व मशारिब, और इन मवेशियों में से फायदे हैं और पीने की चीजें हैं, मशरूबात हैं। हल चला रहे हैं, बोझ उठा रहे हैं, दूध पीते हैं, बाल खाल से फायदा उठाते हैं हम। अफला यशकुरून, क्या फिर वो शुक्र अदा ना करेंगे। वत्तखदू मिन दूनिल्लाहि आलिहा, और उन्होंने बना लिया अल्लाह के सिवा कुछ इलाह, शायद कि वो मदद किए जाएं, मदद दिए जाएं। ला यस्ततीउना नसरहुम, वो तो इस्तिताअत ही नहीं रखते इनकी मदद की, यानी बुत इंसानों की मदद की इस्तिताअत नहीं रखते। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, बल्कि वो यानी इंसान इनके लिए लश्कर है हाजिर बाश। हर वक्त इंसानों को मौजूद होना पड़ता है। बुत को नहीं धोएंगे मिट्टी लग जाएगी, मक्खियां बैठती हैं, खुले एरिया में बुत होते हैं उनपे मक्खियां बैठती हैं, क्योंकि नजराने पड़े रहते हैं ना, उनके पैरों में मिठाइयां होती हैं, तो मक्खियों की गंध लगी होती है उनके ऊपर। वो दूध से कभी नहला रहे हैं, कभी पानी से नहला रहे हैं, कभी उसको चमका रहे हैं। तो ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत मानिए, तो खुद बुतों की खिदमत में लगे हुए हैं। बुत इनका क्या करेंगे? बुत फला यहज़ुनका कौलुहुम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस गमगीन ना करें तुझको इनकी बातें, बेशक हम जानते हैं जो कुछ वो छुपाते हैं और जो कुछ वो ऐलान करते हैं। 77, अवलम यरा, क्या नहीं, क्या भला नहीं देखता इंसान, अन्ना खलकनाहु मिन नुतफा, कि बेशक हमने पैदा किया इसको नुतफे से, तो फिर वो झगड़ालू हो गया खुल्लम खुल्ला। और दरबा लना मतलब वो नसिया खलका, और इस देता है मिसाल हमारे लिए, और वो भूल गया अपनी पैदाइश को। यानी ये बताया जा रहा है कि बंदा बजाते खुद क्या है, अपनी असलियत तो देखे, और अल्लाह की जात में दूसरों को शरीक कर रहा है, इतना बड़ा काम कर रहा है, इतना बड़ा झगड़ा कर रहा है अल्लाह की जात के बारे में, अपनी हैसियत देखे क्या है। अब वो इतना बड़ा झगड़ालू हो गया, मतलब मैं कहती हूँ ना कि मैं इस लेवल पे डिस्कशन कर सकती हूँ, मेरा इल्म इतना है। अच्छा भाई, मैं मिसाल के तौर पर कुक हूँ मैं, तो मैं कहती हूँ मैं मसालों पे और इंग्रेडिएंट्स इस पे बहस कर सकती हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल टॉपिक पे बहस नहीं कर सकती, वो मेरी फहम से बहुत ऊंचा है ना। मेरी हैसियत वाला नहीं, क्योंकि मैंने कोई डिग्री नहीं ली, मैं किसी कॉलेज नहीं गई जहां मैंने पॉलिटिक्स पढ़ी हूँ, मिसाल के तौर पर। अब इंसान बंदा खुद देखे खुद की क्या हैसियत है, एक गंदे नुत्फे से पैदा हुआ है, और अल्लाह की जात में झगड़ा है, उस पर बहस कर रहा है, उस पर डिस्कशन हो रही है, उस पर डिसीजंस ले रहा है कि हाँ अल्लाह के लिए कोई शरीक है, और फिर उस पर जिंदगी भी गुजार रहा है अपनी, और रसूलों से लड़ रहा है उस पर कि नहीं शरीक होते हैं, रसूल कह रहे हैं नहीं होते, और कह रहे हैं नहीं होते। इन आयत में इस तरफ इशारा किया गया। कौला मैं युhyil इज़ामा व हिय रमीम, और क्या कहता है? वो कहता है कौन जिंदा करेगा हड्डियों को जबकि वो पुरानी हो जाएंगी। रमीम कहते हैं बिल्कुल बोसीदा। कुल युhyिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, अल्लाह रब्बुल इज्जत जवाब देते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो। देखिए जब अल्लाह ताला कभी ना डायरेक्ट बात करते हैं, जैसे या अय्युहन निसान नबी जो आया, या निसाउन नबी, ऐसे करके आयत थी, कुछ ऐसे ही अल्फाज थे, डायरेक्ट बात की। आप देखेंगे कुफारे मक्का से या जो मुशरिकीन हैं उनसे मैंने बहुत गौर तो नहीं किया, लेकिन मेरे नोटिस में आती है चीज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद बात नहीं करते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं तुम बात करो, कुल कह दो इन्हें, कह दो इन्हें, कह दो इन्हें। अक्सर ये नजर आता है, हो सकता है दूसरी भी मौजूद हो, लेकिन ज्यादातर यही होता है। एक नाराजगी का तरीका होता है ना, आप बात नहीं करते किसी से, कह दीजिए जिंदा करेगा इनको वही जिसने पैदा किया इनको पहली बार, वह हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो साथ पैदाइश के माहिर है, जानने वाला है। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अखदर, जिसने बनाई तुम्हारे लिए सब्ज दरख्त से आग। सब्ज दरख्त से आग, ठीक है, ये हमें समझ आता है, वो सूख जाती है लकड़ी, लेकिन अहले मक्का के लिए कुछ दरख्त ऐसे ही थे जो ग्रीन ही आग पकड़ लिया करते थे, सब्जी होते थे, सूखे या कोयला नहीं होते थे। फइदा अंतुम मिन्हु तूकिदून, तो तब तुम दफतन इससे आग जलाते हो। क्या भला नहीं वो जात जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को, कादिर है अला अन यखलुका मिथलहुम, दलील दी जा रही है इस बात पे कि वो पैदा करे, इन्हीं की माने, जिसने एक दफा बना दिया, जिसने आसमान और जमीन बना दिए, तो क्या इंसान नहीं बना सकता या उसी के जैसा दूसरा नहीं बना सकता? भला क्यों नहीं, वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो पैदा करने वाला है, जबरदस्त जानने वाला है। इन्नमा अमरुहु इदा अरादा शैआ, माशाअल्लाह, बेशक इसका हुक्म जब भी वो इरादा करता है, शैअन किसी चीज का, अन यकूल, वो कहता है, लहू उस चीज को, कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाती है। अल्लाह के लिए ये है कुन, जितना टाइम कुन कहने में लगा ना, तो वो चीज उतने टाइम में फयकून हो भी गई। हम इसको दो स्टेप समझते हैं ना, कुन फयकून, ये दो स्टेप नहीं है, इट्स बेसिकली वन स्टेप। जितना वक्त कुन कहने में लगा वो चीज बन चुकी है, क्योंकि आगे आया फयकून, तो वो हो गई, तो वो बन चुकी। फसुब्हानल्लज़ी, बस पाक है वो जात जिसके हाथों में बादशाहत है हर चीज की, और इसी की तरफ तुम सब लौटाए जाओगे। सूरह साफात देखेंगे, मक्की सूरह है ये भी। सूरह साफात का बुनियादी मकसद क्या है? सूरह साफात जनाब मक्की दौर के दरमियानी हिस्से में नाजिल हुई। दरमियानी जैसे तीन हिस्से करें मक्की दौर का, तो जो मिडिल हिस्सा था उसके लास्ट में ये सूरह नाजिल हुई है। और इसमें जो है ना अल्लाह की ताबेदारी सिखाई जा रही है, किस तरह से कि फरिश्तों का हवाला दिया जाएगा, दूसरे हवाले दिए जाएंगे। तो हम अब इसको देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा वज़्ज़ाजिराति ज़जरा वत्तालियाति ज़िक्रा इन्न इलाहकुम लवाहिद रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। वो सौफाती सफा, कसम है सफ बांधने वालों की कतार दर कतार। फरिश्तों की कसम खाई जा रही है जो कतार दर कतार सफ बांधे हुए हैं, डिसिप्लिन से काम करते हैं। क्योंकि कुफारे मक्का फरिश्तों को ही अल्लाह की बेटियां कहते थे, उन्हीं की इबादत करते थे। तो जनाब उन्हीं की कसमें खा के बताया जा रहा है कि तौहीद पे बात की जा रही है, शिर्क नहीं है, अल्लाह एक है, ये बात की जाएगी। कसम है सफे बांधने वालों की कतार दर कतार, फिर डांट देने वालों की सख्त डांटना, ये भी फरिश्तों की ड्यूटी होती है। कुछ कामों के लिए डांट लगाते हैं, हमने जैसे सूरह रात में पढ़ा था कि फरिश्ते डांटते हैं बादलों को इधर से उधर करने के लिए। फत्तालियाती जिक्रा, फिर तिलावत करने वालों की कुरान को। बेशक जवाब कसम क्या है, इन्ना बेशक अल्लाह तुम्हारा लवाहिद एक ही है। यहाँ जो सफ बनाने का तस्करा आ रहा है ना, सबसे पहले ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं डिस्कस करना चाहूंगी। असल में एक हदीस भी है जिसका मफहूम है कि हमारी जो उम्मत मोहम्मदी है उसे दूसरी उम्मतों पे तीन चीजों में फजीलत दी गई। उसमें एक चीज क्या है, सारी जमीन हमारे लिए मस्जिद बना दी गई, हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कब्रिस्तान और वॉशरूम के अलावा। फिर पानी ना मिलने पर जमीन की मिट्टी हमारे लिए मुताहिर है ना, हम तयम्मुम कर सकते हैं, तयम्मुम की सहूलत हमें मिली, पीछे किसी भी उम्मत को नहीं मिली। एक तीसरी है कि हमारी सफें फरिश्तों की सफों जैसी बनाई गई। तो जो हम इबादत करते हैं, देखिए हमारी इबादत के तरीके में क्या है, नमाजों में सफ बनाते हैं, कंधे से कंधा मिलाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे अपने भाइयों के लिए नर्म हो जाओ। हम औरतें इस मामले में बहुत पीछे हैं, एक टुकड़ी वहां खड़ी होगी मस्जिद में, एक टुकड़ी वहां खड़ी होगी, छह औरतें उधर खड़ी हुई हैं, बिल्कुल बराबर में होकर खड़े हो। और सीसा पिलाई हुई दीवार बनना चाहिए सब बनाते हुए, कुरान में तस्कर आ जाएगा, अल्लाह को पसंद है। तो ये हमें हमारा शार है, हमें उम्मत मोहम्मदी को दी गई ये चीज। तो सफे अच्छी बनाया करें, मजबूत बनाया करें, बीच में जगह ना छोड़ा करें। जी, आगे चलते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक, आयत नंबर 5। जो रब है आसमानों का और जमीन का और जिन दोनों के दरमियान है, और जो रब है मशरिकों का। मशरिक एक से ज्यादा है, ये भी एजाजुल कुरान में से है। मशरिक रोज डेली बेसिस पे मशरिक मगरिब चेंज होता है, तो यहाँ मशारिक मगारिब आ रहा है। ठीक है, ये भी पता नहीं था, ये भी कुछ अरसे में ही पता चला। इन्ना ज़य्यना समा, बेशक हमने खूबसूरत बनाया आसमानी दुनिया को, बिज़ीनतिल कवाकिब, जीनत से सितारों की, और हिफाजत का जरिया हर शैतान से जो सरकश हो। शैतान से हिफाजत का जरिया कैसा है कि ऊपर फरिश्तों की बातें सुनने के लिए जाते हैं, तो इन सितारों से उनकी पिटाई होती है, उन्हें मार भगाया जाता है। नहीं वो कान लगाकर सुन सकते, तरफ बुलंद जमात के फरिश्ते मुराद है कि शैतान फरिश्तों की बातें सुनने की जब कोशिश करते हैं, वह युकज़बून, और वो हाके जाते हैं, मिन कुल्ली, हर जानिब, हर तरफ से, यानी सितारे उन पे बरसाए जाते हैं, उन्हें मारा जाता है इससे, सितारों से। दुहूरा, सख्त जिल्लत के साथ। वलहुम अज़ाबुन वासिफ, और इनके लिए अजाब है मुसलसल। यानी वक्ती तौर पे सजा तो यही है कि सितारों से इन शैतानों को मारा जाता है, लेकिन उनके लिए एक अजाब मौजूद है हमेशगी का। इल्ला मन खतिफल खतफता, मगर जो कोई उचक जाता है, उचक ले जाना, तो पीछा करता है इसका एक अंगारा चमकता हुआ। बस पूछ लीजिए इनसे, क्या वो ज्यादा सख्त हैं पैदाइश के एतबार से, ये जिस चीज को पैदा किया हमने, यानी उनके अलावा और जो मखलूक पैदा की गई, वो ज्यादा लायक है इसके, या उनकी पैदाइश ज्यादा सख्त थी। अच्छा जी। इन्ना खलकनाहुम मिन तीनिन लाज़िब, बेशक पैदा किया हमने इनको मिट्टी से, गारे से जो लेसदार थी। बल अजिब्ता व यस्खरून, बल्कि तुम हैरान हो, तुम ताज्जुब करते हो, वो मजाक उड़ाते हैं। व इदा दुक्किरु ला यज़कुरून, और जब वो नसीहत किए जाते हैं तो वो नसीहत नहीं पकड़ते। व इदा राओ आयतन यस्तस्खिरून, और जब वो देखते हैं कोई निशानी तो वो मजाक उड़ाते हैं। क्या बात हो रही है, बात ये हो रही है कि इतनी दलाइल हैं कि अल्लाह दोबारा पैदा कर सकता है, और उनको बल अजिब्ता वयस्खरून, आपको इस पे हैरत हो रही है कि ये क्यों नहीं मान लेते। वयस्खरून, और उनका मामला ये है कि वो तो हंसी मजाक में ही लगे हुए हैं। यहाँ यहाँ ये भी समझाया जा रहा है, आयत नंबर 15। वक़ालू, जी एक मिनट दीजिएगा मुझे। फरीहा मुझे नजर नहीं आ रही, आप। ओके, जी माजरत थोड़ी सी डिस्टरबेंस के लिए, वापस आ जाते हैं हम।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आयत नंबर 15 सूरह साफात। वक़ालू, और वो कहते हैं, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है मगर ये एक जादू खुल्लम खुल्ला। कुरान को कह रहे हैं या नबी को कह रहे हैं। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा, क्या जब हम मर जाएंगे और हम हो जाएंगे मिट्टी और हड्डियां, क्या हम बेशक दोबारा उठाए जाएंगे। आयत नंबर 17, क्या भला हमारे आबाओ अजदाद पहले भी, कुल नाम कह दीजिए कि हाँ, और तुम जलीलो ख्वार होने वाले हो, तो बेशक वो डांट होगी एक ही। फायदा हम यंजुरून, तो दफतन वो देख रहे होंगे। कौलू या वाइलना, वो कहेंगे हाय अफसोस हम पर, ये है जजा का दिन, ये है दिन फैसले का। अल्लदी कुंतुम बिही तुकद्दिबून, वो जो थे तुम जिसको झुटलाया करते। उहशुरुल लदीना ज़लमू, घेर लाओ इन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया, खासकर काफिर और मुशरिक मुराद है। घेर लाओ उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया और उनकी बीवियों को भी। अब बीवी क्या है, कौन से तीन ग्रोह इकट्ठे होंगे, वमा कानू याबुदून, और इनको जिनकी वो इबादत करते थे। जो इबादत करने वाला है वो, फिर उनके साथ जो मिलकर इबादत करती थी। अजवाज में सिर्फ बीवियां नहीं आती, साथी भी आते हैं। मिलके होता है ना ये काम, शिर्क का काम। जमने की बात आगे भी आ जाएगी। तो ये उनको सबको, और जिनको इबादत करते थे उनको भी, तीनों ग्रोह एक साथ लाए जाएंगे। वमिन दूनिल्लाह, अल्लाह के सिवा, फहदूहुम, पर राह दिखाओ इनको जहन्नुम की तरफ वाले रास्ते की। वकीफूहुम, जरा रोको तो इन्हें, इन्नहुम मसऊलून, इनसे पूछा तो जाए जरा कुछ। मालकुम ला तनासरून, क्या है तुम अब तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। यानी वहां तीनों ग्रोह साथ आ रहे हैं ना, और खास करके जो मिल के शिरक करते थे, तो कहा जा रहा अब क्यों नहीं एक दूसरे की मदद करते। बल हुमुल यौमा मुस्तस्लिमून, बल्कि वो आज के दिन फर्मा बरदार हो जाएंगे, बड़े फर्मा बरदार बन के खड़े हो जाएंगे। आज तो रसूल के खिलाफ चाले चल रहे हैं। वक़्बल बअदुहुम अला बअदिन यतसाअलून, और वो मुतवज्जे होंगे इनमें से बास बास पर, एक दूसरे से सवाल करेंगे। अब आपस में झगड़े शुरू हो जाएंगे। जब झगड़ा करना जहन्नुमियों की सिफ्त है, सलाम और शुक्र गुजारी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतियों की सिफ्त है। याद रखने वाली बात है। कौलू, कहेंगे, बेशक थे तुम आते हमारे पास दाएं जानिब से, नहीं बड़ी कुवत के साथ तुम हमारे पास आते थे कि हम शिरक करें। कौलू, कहेंगे, मतलब छोटों ने बड़ों को कहा, जो कमजोर थे उन्होंने ताकतवरों को कहा कि तुम्हारा जोर था, तुम हमसे शिरक करवाते थे। कौलू, वो कहेंगे, बल्कि लम तकुनु मोमिनीन, तो वो जो सरदार हैं वो लोकल लोगों से कहेंगे, बल्कि तुम ही ईमान लाने वाले नहीं थे, हमें क्यों ब्लेम कर रहे हो। वमा काना लना अलैकुम मिन सुल्तान, और ना था हमारे लिए तुम पर कोई जोर, बल्कि थे तुम एक सरकश कौम, यानी तुम खुद ही मानने वाले ना थे, आज हमारे सर न थोपो। फहक्का अलैना कौलु रब्बिना इन्ना लदाइकून, जब झगड़ चुकेंगे तो फिर नतीजा ये निकालेंगे, सच्ची हो गई हम पर बात हमारे रब की, बेशक अलबत्ता हम चखने वाले हैं। फअग़वैनाकुम इन्ना कुन्ना गावीन, तो बहका दिया हमने तुमको, बेशक थे हम ही बहके हुए। फइन्नहुम यौमइदिन फिल अज़ाबि मुश्तरिकून, तो बेशक वो इस दिन अजाब में मुश्तरिक होंगे। कयामत के दिन हर एक को गलती समझ आ जाएगी, वो इजाला करना चाहेगा लेकिन कर नहीं सकेगा। इन्ना कज़ालिक, बेशक इसी तरह हम करते हैं मुजरिमों के साथ। बेशक थे वो, जब कहा जाता था इनसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तो वो क्या करते थे, यस्तकबिरून, वो तकब्बुर करते थे। वह यकूलून, और वो कहते थे, क्या बेशक अलबत्ता हम छोड़ने वाले हैं अपने माबूदों को एक मजनू शायर के लिए। बल जा बिल हक, बल्कि वो लाया हक को, और इसने तस्दीक की रसूलों की। इन्नकुम लदाइकुल अज़ाबिल अलीम 38, बेशक तुम अलबत्ता चखने वाले हो दर्दनाक अजाब को, क्योंकि तुमने पैगंबर की बात को हंसी मजाक किया ना, पैगंबर को तकलीफ दी, तौहीद को ठुकराया, तो अब बेशक तुम चखने वाले हो अजाब को। वमा तुजौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, और नहीं तुम बदला दिए जाओगे मगर जो थे तुम अमल करते। लोगों के साथ उनके अमल जैसा ही मामला होना है। अल्लाह हमारे अमाल बेहतर करे, आमीन। इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, कौन बच जाएगा सिवाय अल्लाह के बंदे जो चुने हुए हैं। चुने हुए कैसे? देखिए, जन्नत बहुत नफीस है, तो नफीस चीज नफीस लोगों के लिए है। और चुने हुए अल्लाह को जन्नत में बसाने के लिए हर खोट से पाक बंदे चाहिए। खालिस होता है ना, हम दुनिया में खालिस नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम घर में जो दूध लाएं वो खालिस हो, इवन घर में मसाले पीस रहे होते हैं कि खालिस मसाले मिल जाए। तो ये हमारे अपने मिजाज में भी रखा गया है। तो जन्नत ऐसी जगह है, वहां के लिए। अभी हम अपने जिस्म के लिए, जो गंदी संदा है जिस्म, जन्नत के मुकाबले में तो क्या है हमारा जिस्म, हम उसके लिए खालिस चीजें चाहते हैं, हमारा जिस्म ना खराब हो। तो जन्नत के नाखालिस लोगों के लिए होगी, मुखलसीन। तो तस्किया हम इसीलिए करते हैं, और अल्लाह करे हम आखिरी वक्त तक अपना तस्किया करते रहें, जब तक हम मौत का फरिश्ता ना देख लें। ये तस्किया का अमल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, अपने आप को बंदा खालिस करते रहे, क्योंकि फिसलेगा, उसकी आजमाइश है ना, बार बार फिसलेगा। तो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर देखिए, उलाइका लहुम रिस्कुम मालूम, ये जो मुखलिस बंदे हैं, जन्नत वाले हैं, यही लोग हैं, इनके लिए मालूम रिस्क, जाना पहचाना रिस्क होगा, पसंदीदा होगा, क्योंकि ऐसी चीजें जो आपने कभी, जिनसे उनसियत ना हो, आप नहीं खा पाते उनको। फवा के फल होंगे, वहुम मुकरमुन, और वो इज्जत से रखे जाएंगे। असल में होता यह है कि नेमतें और इज्जत जमा नहीं होती दुनिया में, आमतौर पे यहाँ पे दोनों चीजें जमा हो रही है, नेमत और मुकरमून, इज्जत।
مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے نا آپ. ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اس بات کو. تو مہمان کو ہم بہت رسپیکٹ دیتے ہیں. گھر آتا ہے تو ہم نئی پلیٹیں نکالتے ہیں, نئے دسترخوان لگاتے ہیں, گھر میں ہلکی پھلکی ڈیکوریشن کرتے ہیں, صفائی بہت اچھی سی کرتے ہیں. ہماری مزاج بدل جاتے ہیں, نیتیں بدل جاتی ہیں کہ دکھاوے آ جاتا ہے. ادروائز تو یہ سارے کام اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں, ہے نا. تو جنتی بھی مہمانوں کی طرح رکھے جائیں گے. تو دنیا میں یہ دو چیزیں جمع نہیں ہوتی. بہت بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے, بہت پیسہ ہے, لوگ عزت نہیں کرتے اس کی, صرف اس کے جاہ کی وجہ سے کہ اس کی کوئی اسٹیٹس ہے, اس کی وجہ سے, دنیاوی اسٹیٹس کی وجہ سے. تو جنتیوں کے لیے دونوں چیزیں جمع ہوگی. فی جنات النعیم, نعمتوں کے باغات میں, تختوں پر آمنے سامنے بیٹھنے والے, پھرائے جائیں گے ان پر ساغر شراب کے چشموں سے. بیضاء لذت للشاربین, سفید چمکتی ہوئی, لذت کا سبب ہوگی وہ شراب. پینے سے چکر نہیں آئیں گے, انسان اپنے آپ کو اپنی خود پر کنٹرول نہیں کھولے گا. اور بیضاء یعنی گلاس بھی کرسٹل کلیئر ہوں گے اور شراب بھی کرسٹل کلیئر ہوگی, بدبو نہیں ہوگی اس میں. اس کا جو کیپ ہوگا نا, اسی کے اندر مسک ہوگا, وہ اس کو کھولے گا جو اس کے ہاتھوں میں سے خوشبو آئے گی, اتنی خوشبودار شراب ہوگی. لا فیہا غول, نہ ہوگی اس میں کوئی سردرد یا خرابی, اور نہ وہ اس سے عقل زائل کیے جائیں گے. وعندہم قاصرات الطرف عین, اور ان کے پاس ہوں گی نیچے رکھنے والی نگاہوں کو خوبصورت آنکھوں والیاں. تو خوبصورت آنکھوں والی ہیں, بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی, لیکن بڑی بڑی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. دنیا میں بھی بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں, لیکن کچھ کی ایسی بھی ہوتی ہیں جو ادھر ادھر ڈول رہی ہوتی ہیں. تو عورت کی صفت میں سے ہے یہ. جنت کی عورت کا تذکرہ ہے یا حور کا تذکرہ ہے, ان بوتھ دا کنڈیشنز کیا طریقہ ہے کہ وہ آنکھیں جھکانے والی ہوں گی. کأنہم بید مکنون, گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپا کر رکھے گئے, اتنی صاف ستھری ہوں گی. چھپا کر رکھے گئے تو دنیا میں بھی حجاب وغیرہ کرنا چاہیے. اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے پیش نہ کر دیں کہ اللہ نے مجھے یہ خوبصورتیاں دی ہیں, آئے جناب آپ مجھ سے انجوائے کریں. اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا چاہیے, محرم کے علاوہ, خاص کر شوہر کے علاوہ. فاقبل بعضهم, تو متوجہ ہو گئے ان میں سے بعض پر ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوئے. قال قائل منهم انی کان لی قرین, اب جنتی آپس میں بیٹھے ہیں, شراب وغیرہ پی رہے ہیں, گیدرنگ لگی ہوئی ہے, آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں. تو ایک ان میں سے کہنے والا کہتا ہے کہ میرا ایک ساتھی تھا. مطلب قرین کہتے ہیں ساتھی آپ کا آفس کا بھی کوئی کمپینین ہو سکتا ہے, کوئی دوست بھی ہو سکتی ہے, کوئی کلاس فیلو بھی ہو سکتا ہے, بس ساتھی ہے, قرین ہے, ہم وقت گزارا کرتے تھے ساتھ. یقول انک لمن المصدقین, وہ کہا کرتا تھا کہ تم البتہ تصدیق کرنے والے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے, جزا دیے جائیں گے. آیت 54. قال هل انتم مطلعون, اب یہ ڈسکشن چل رہی ہوگی آپس میں کہ ایک آواز آئے گی اور کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو, اس شخص کو. تو کہا جائے گا ذرا جھانک کر دیکھو تو صحیح. فطلع, تو وہ جھانکے گا, جنتی جھانکے گا. فرآہ فی سواء الجحیم, تو وہ دیکھے گا اس کو جہنم کے بیچ میں, یعنی وہ آخرت کا انکاری تھا. کیا کہے گا پھر وہ جنتی؟ قالت اللہ ان کت لتردین, وہ بولے گا قسم اللہ کی, بے شک قریب تھا کہ تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا, کیونکہ دوستوں کا اثر ہوتا ہے. ولولا نعمت ربی, اور اگر اللہ کی نعمت نہ ہوتی, میرے رب کی نعمت نہ ہوتی مجھ پہ, لکنت منل, تو البتہ میں ہو جاتا کس میں, البتہ میں ہوتا من المحضرین, حاضر کیے جانے والوں میں سے, کہ میں بھی تمہارے ساتھ جہنم میں حاضر ہوتا. افما نحن بمیتین, کیا بھلا نہیں ہمیں مرنے والے, مگر ہماری موت جو پہلے آ چکی اور نہیں ہے ہم عذاب دیے جانے والے. دیکھو تم کہتے تھے مر کے دوبارہ نہیں اٹھیں گے, ہم مرے تو ہیں, ہم بس ایک دفعہ مر کے اٹھ گئے, اب ہم مرنے والے نہیں جنت میں. ان ہذا, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس پہ, ان ہذا لہو الفوز العظیم, بے شک البتہ وہی کامیابی ہے بہت بڑی. ایسے ماحول میں رہ کر اچھے عمل پہ جمع رہنا اللہ کے نزدیک کیا ہے, فوز العظیم. ایسے آفس میں آپ جانے جائیں, ایسے لوگ ہیں, ایسے لوگوں میں آپ بیٹھ رہے ہیں, دوست ایسی ہیں, سسرال والے ایسے ہیں, گھر میں شوہر ایسا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ, لیکن اپنے عقیدے پہ جمے رہنا, کیونکہ ماحول کے خلاف جانا بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں لمثلی ھذا فلیعمل العاملون, اور اس جیسی کے لیے, یعنی ایسی کامیابی کے لیے چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے. یہ ہے ٹارگٹ. سیدھا سیدھا آپ کے گھر میں سب سپورٹرز ہیں, گھر میں ماحول بنا ہوا ہے, یہ تو ایک ہے بات, لیکن ایسی اتنی جان مارے بندہ. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم, کیا یہ بہتر ہے مہمانی کے لیے یا زقوم کا درخت. اب یہ جہنمیوں کا کھانے کا تذکرہ ہے زقوم کا درخت. ہم کڑوی چیز بھی کھاتے ہیں نا, کریلے وغیرہ, کتنی پیاس لگتی ہے, لوگ اکثر کریلوں کے ساتھ دہی ضرور کھاتے ہیں. تو آپ دیکھیے اب یہ کھانا ہوگا جہنمیوں کا. زقوم ایک کے حوالے سے آتا ہے کہ اس کا ایک قطرہ سمندر میں گر جائے نا, دنیا کے سمندر میں, تو پورا سمندر برباد کر دے, اتنا کڑوا اور اتنا بد ذائقہ ہے. اور اس کی گرمی اتنی ہے کہ آنتوں کو گلا دے گی, پیٹ میں جانے کے بعد خود بھی کھولے گا, مطلب کھولنا شروع ہو جائے گا. اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً, آیت 63, بے شک بنایا ہم نے اس کو, یعنی درخت کو, ایک آزمائش ظالموں کے لیے. کیوں؟ کیونکہ ابو جہل نے کہا تھا, ابو جہل نے زقوم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا, ایک آزمائش تھی یہ. اِنَّا شَجَرَةً تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ, بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلتا ہے. تو جناب یہ کوئی بروسٹ نہیں ہے, کوئی پیزا نہیں ہے, کوئی مکھن ملائی نہیں ہے, کہاں اگ کہاں سے رہا ہے, جہنم کی
जड़ से निकल रहा है। का तलउहा का अन्नहु रूसु शयातीन, देखने में भी बहुत बुरा है। खौशे इसके गोया कि वो शैतान के सर हैं। फ़इन्नहुम लआकिलूना मिनहा, बस अहले जहन्नुम बेशक वो अलबत्ता खाने वाले हैं इससे, फिर भरने वाले हैं इससे पेटों को, फिर बेशक इनके लिए इसके बाद अलबत्ता मिलावट होगी खौलते पानी की, यानी पीने के लिए फिर ये दिया जाएगा। क्योंकि अभी हमने बात की कड़वी चीज खाते हैं तो प्यास लगती है, भूख इतनी होगी खाएंगे, जब खाएंगे तो प्यास लगेगी, प्यास के लिए फिर क्या होगा, खौलता पानी दिया जाएगा पीने के लिए। अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। तुम इन्ना मर्जिअहुम इलल जहीम, फिर बेशक इनका लौटना अलबत्ता जहन्नुम की तरफ होगा। बेशक उन्होंने पाया अपने आबा अजदाद को भटका हुआ। फहुम अला आसारिहिम युहराऊन, तो वो ऊपर इनके नक्शे कदम के दौड़ते चले जा रहे हैं। युहराऊन क्या होता है, अंधेपन में दौड़ना, यानी बहुत से लोग माँ बाप की ताजीम में बस चल रहे हैं, जो उन्होंने कह दिया। ये तो आबा अजदाद की तकलीद है। वैसे भी दीन के मामले में भी ये ना कहेंगे मेरे शोहर को पसंद नहीं है गैदरिंग में मैं हिजाब से बैठूं, या वो कहते हैं आईब्रोज बनवा के रखा करो बहुत अच्छी लगती है। बड़ों की तकलीद, बड़ों के मामले, ये बहुत सोच समझ के करने वाली बात है। अल्लाह सबसे ऊपर होना चाहिए, अल्लाह हमें ऐसा बनाए। वलक़द दल्ल क़ब्लहुम, और अलबत्ता तहकीक भटक गए इनसे कबल बहुत से पहलों में से, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने इनमें डराने वालों को। तो देखो किस तरह हुआ अंजाम डराए जाने वालों का। आयत 74, इल्ला इबादल्लाहिल मुखलसीन, सिवाय अल्लाह के बंदे जो चुने हुए हैं। वलक़द नादाना नूह, और अलबत्ता तहकीक पुकारा हमने नूह को, पुकारा हमको नूह ने, बस अलबत्ता कितने ही अच्छे हैं हम जवाब देने वाले। वनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और निजात दी हमने इसको और इसके घर वालों को कर्ब अजीम से, और रखा हमने इसकी नस्ल को वही बाकी रहने वाली। हजरत नूह की ही नस्ल बाकी है। हजरत नूह के चार बेटे थे ना, एक बेटा तो गर्क हो गया था, फिर तीन बचे। हाम था, हाम से जो नस्लें चली वो साम, साम से जो नस्लें चली वो अरबी, फारसी, रूमी, ये सब इनकी देखें शक्लें भी मिलती जुलती हैं, सारे साम से चले। फिर जो हाम से चली नस्ल वो अफ्रीका ने, वो देखें सारे ही मिलते जुलते हैं, थोड़े से सियाह रंगत वाले होते हैं, होठ थोड़े थिक होते हैं उनके। फिर याफ, तीसरा जो बेटा था, उससे याजूज माजूज भी इसी की नस्ल से होंगे, क्योंकि वो भी चपटी नाक वाले चौड़े चेहरे वाले भी होंगे, फ्लैट जिनके चेहरे होते हैं। और ये आप देखें चीनी, जापानी, कोरियन, ये सब भी उसी से। तो ये तीन बेटों से, अब जितने भी दुनिया में लोग हैं वो तीन बेटों की नस्ल है। वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और छोड़ दिया हमने इस पर बाद में, और छोड़ दिया हमने इस पर बाद वालों को, यानी अच्छी तारीफ छोड़ी उनकी, बाद में जो आने वाले हैं हजरत नूह को जो है वो अच्छे लफ्जों में हम याद करते हैं। सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, सलाम है नूह पर जहान वालों में। बेशक हम इसी तरह जजा देते हैं एहसान करने वालों का। तो जिसका जी चाहे मौसम बने, अल्लाह के पास है सवाब के पहाड़ देने के लिए। इन्नहु मिन इबादिनल मुमिनीन, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। आयत नंबर 82, फिर गर्क कर दिया हमने दूसरों को, और बेशक इसके ग्रोह में अलबत्ता व इन्ना मिन शियातिही ला इब्राहिम, यानी हजरत नूह के ग्रोह में कौन थे, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम थे। जब वो आए अपने रब के पास किसके साथ, बिकल्बिन सलीम, सलामत दिल के साथ। ये सलामत दिल को हम बहुत अच्छी तरह देख चुके हैं, जो गुनाहों से पाक हो, हसद, जलन, बुग़्ज़, इनसे पाक हो, सलामत, क्रैक नहीं है उस पे गंदगी नहीं है, टूटा फूटा नहीं है। तो कोशिश करनी चाहिए इसके लिए। मैं ये तो नहीं कहती, हम जैसे लोग, अल्लाह ही जानता है, अल्लाह हमें बनाए उनमें से हम सलामत दिल के साथ जाएं अल्लाह के पास, अल्लाहुम्मा आमीन। लेकिन ये है कि कोशिश जारी रखें, क्योंकि ये चीजें आती रहती हैं जहन में, चीजें ख्यालात भी आती हैं, झगड़े भी चलते रहते हैं। लेकिन ये हकीकत है, जिसका अल्लाह से रिश्ता लगता है ना, उसके सामने को उसके मुंह पे भी गालियां दे रहा हो वो, क्योंकि उसके मद्दे मुकाबिल ये चीज होती है कि मैंने अल्लाह की वजह के लिए सब्र करना है, तो हकीकतन उसका दिल सलामत रहता है, वो माफ भी कर देता है। तो अल्लाह हमें उनमें से बनाए। इस कौल अली अभी, जब कहा इसने अपने बाप से और अपनी कौम से, माज़ा ताबुदुन, तुम किसकी इबादत करते हो, क्या गढ़े हुए माबूदों की अल्लाह के सिवा, तुरीदून, तुम चाहते हो उनको, फमा ज़न्नुकुम बि रब्बिल आलमीन, तो क्या गुमान है तुम्हारा तुम्हारे रब्बिल आलमीन के साथ, यानी अल्लाह को छोड़कर कहीं और चले गए हो, तो रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, या दूसरे लफ्जों में कि अल्लाह को क्या समझ रखा है, कि अल्लाह क्या होता है, गॉड क्या है, तुम्हारी क्या डेफिनेशन है गॉड की। फमा ज़न्नुकुम बि रब्बिल आलमीन, ये है गॉड कि जो हाथों से बना रहे हो। फनजरा नजरतन फिन नुजूम, तो इसने देखा एक बार देखना सितारों को। फकाल इन्नी सकीम, तो कहा बेशक मैं बीमार हूँ। सितारा परस्त कौम थी ये, बुतें भी पूछती थी, तो कोई मेला वगैरह था, कुछ गैदरिंग थी, तो वो आए इनके पास कि चलो हमारे साथ। उन्होंने सितारों की तरफ देख के कहा कि मैं जो ना बीमार हूँ, यानी सितारों की गर्दिश में आ गया। उनको एक ट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि बाद में उन्होंने सारे बुत तोड़ने थे ना, तो वो चले गए। फतवल्लौ अन्हु मुदबिरीन, तो वो चले गए इससे पीठ फेरते हुए। तो वो चुपके से इनके इलाहों की तरफ गया। फिर कहा इलाहों से अब बात करें, अला ताकुलून, तुम खाते क्यों नहीं हो। फकाल अला ताकुलून, फिर कहा क्या तुम खाते नहीं हो, क्या है तुमको। ला तंतिकून, तुम बोलते नहीं हो। फराग अलैहिम दरबन बिल यमीन, फिर पलटा इन पर जरब लगाते हुए दाएं हाथ से, कुल्हाड़ा था सीधे हाथ से उससे बुत तोड़ना शुरू कर दिए। फकबलू इलैहि यज़िफून, बड़ा बुत एक छोड़ दिया, उसके कंधे पे कुल्हाड़ा टांग दिया। तो वो मुतवज्जो है, वापस आई कौम।
इलैहि यज़िफ़ून, उनको पता चला हम पूरा वाकया पीछे देख कर आते हैं, तो दौड़ते हुए आए हजरत इब्राहिम के पास। तो हजरत इब्राहिम ने उन्हें फरमाया, क़ाल अतअबदूना मा तनहितून, क्या तुम इबादत करते हो इनकी जिनको तुम तराशते हो, और अल्लाह ने पैदा किया तुमको, और इसे तुम जो बुत बनाते हो, यानी इनको भी अल्लाह ने ही पैदा किया। क़ालू इब्नु लहू बुनियाना, उन्होंने कहा बनाओ इसके लिए एक इमारत, फिर डालो इसको दहकती हुई आग में, यानी बहुत बड़ी भट्टी बनाओ। इमारत से क्या मुराद है? ऐसा नहीं कि बीच में रख के आग जला दी, एक भट्टी बनाओ बहुत बड़ी, आग जलाओ उसमें डालो इसे। फअरादू बिही कैदा, तो उन्हें इरादा किया इसके साथ चाल चलने का, तो कर दिया हमने इन सबको निचला। और इसने कहा कौला, अब हजरत इब्राहिम ये पूरा वाकया देखा है, आग में नहीं जल सके, फिर निकाल दिया शहर से बाहर। अब हिजरत करते हैं तो क्या कहते हैं हजरत इब्राहिम, इनके साथ हजरत लूत भी थे। और इसने कहा बेशक मैं जानने वाला हूँ अपने रब की तरफ, यानी फलस्तीन शाम की तरफ इन्होंने हिजरत की, इराक से। सयाहदीन, अनकरीब मेरा रब मेरी, अब ये नहीं कह रहे कि मैं शाम फलस्तीन जा रहा हूँ फला इलाका, ये कहते हैं जाहिबुन इला रब्बी, मैंने रब की तरफ जा रहा हूँ। तो जब अल्लाह के लिए जब हम कोई काम करते हैं ना, तो हम उस काम की तरफ नहीं जा रहे होते। कहीं पे दर्स हो रहा है, आप दर्स में जा रही हैं, आप दर्स में किसी के घर नहीं जा रही, आप इल्म हासिल करने जा रही हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट नहीं जा रही। दाहिबुन इला रब्बी, हम अल्लाह की तरफ जा रहे होते हैं। सुबह उठ के बिस्तर से जल्दी जल्दी चीजें समेटते हैं, दौरा कुरान शुरू होना है, किताब लेके बैठ के सोफे पे बैठ रहे हैं, तरतीब करा रहे हैं, मोबाइल रख रहे हैं, चार्जर रख रहे हैं, हम सोफे की तरफ जा रहे हैं, कमरे में जा रहे हैं, हम अल्लाह की तरफ जा रहे हैं। सयाहदीन, वो मेरी रहनुमाई करेगा। रब्बी हबली मिन सालिहीन, अब वो दुआ करते हैं मेरे रब अता कर मुझको सालिहीन में से। अकेले हो गए ना। फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, तो खुशखबरी दी हमने इसको बुर्दबार लड़के की। यहाँ पहले हमने जो पढ़ी थी इस तरह की आयत, उसमें हजरत इस्माइल और याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तस्करा था। यहाँ पे गुलामिन हलीम से हजरत इस्माइल मुराद है। फलम्मा बलगा मअहु साया, तो जब वो पहुंचा इसके साथ बलूगत की उम्र को, नहीं 13-14 साल के हो गए हजरत इस्माइल। क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम, कहते हैं मेरे बच्चे बेशक मैंने देखा है ख्वाब में, अन्नी अज़बहुक, कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंजुर मादा तरा, तो क्या ख्याल है तेरा, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारी क्या राय है? यानी मेरा ख्वाब तो ये है, मुझे हुक्म दिया गया है, नबी थे ना, ख्वाब वही होता है, तो हुक्म दिया गया है कि तुम्हें ज़िबा कर दूं। क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर, हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा जान कीजिए जो आप हुक्म दिए जाते हैं। सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अनकरीब आप पाएंगे मुझको अल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा सब्र करने वालों में से। यानी आप, अब्बू मैं आपके साथ हूँ, ज़िबा कर दे मुझे, मुश्किल काम है यकीनन, सब्र के ऐसे थोड़ी गले पे छुरी चल रही है मैं सब्र कर लूंगा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। हजरत इस्माइल की परवरिश हजरत इब्राहिम तो छोड़ के चले गए थे, मिलने आते थे इनसे, उनकी वालदा ने की थी। तो इतना माँ के हाथ में जो इतनी फर्मा बरदारी है, एक तो बजाते खुद अल्लाह ने ही उन्हें ऐसा बनाया, माँ का कितना रोल होता है। वरना माँ तो बोले तुम क्या मेरे सर छोड़ के चले जाते हो, मैं बच्चा मेरे सर छोड़ के चले गए। और परवरिश कैसी की है, इतना फर्मा बरदार है बाप का। माएँ तो इस हालात में बच्चों के दिलों में बातें डाल देती हैं, तुम्हारे अब्बू बैठे रहते हैं, पैसे भेज देते हैं बाहर से, 10 चीजें मैं देखती हूँ। कितना फर्क है, माँ का कितना बड़ा रोल होता है। फलम्मा अस्लमा, तो फिर जब वो दोनों झुक गए, मुती हो गए, वतल्लहु लिल जबीन, और गिरा दिया इसको इसकी पेशानी के बल, वनादैनाहु या इब्राहिम, और पुकारा हमने इसको ए इब्राहिम, कद सद्दक़्त रुइया, बेशक तूने सच कर दिखाया ख्वाब को, इन्ना कज़ालिक नज्ज़िल मुहसिनीन, बेशक हम इसी तरह जजा देते हैं एहसान करने वालों को। तो हुआ क्या था, आंखों पे पट्टी बांधी हजरत इस्माइल को, जबीन नीचे रखी, मुंह नीचे था, गर्दन गुद्दी ऊपर थी, उस पर छुरी रख दी, पट्टी बंधी हुई थी और छुरी चला दी। अपने तो उन्होंने बेटा जिबा कर दिया, लेकिन हजरत जिब्राइल अमीन ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुम्बे के साथ रिप्लेस कर दिया। और ये इसी तरह जजा देते हैं मोहसिनीन को, आज भी हम इनकी जो कुर्बानी की वो है सुन्नत, जैसे हजरत हाजरा की सुन्नत है सही जो हम करते हैं, तो इनकी सुन्नत आज भी कायम है, हम कुर्बानी करते हैं। इन्ना हाथा लहुल बलाउल मुबीन, बेशक अलबत्ता वो आजमाइश थी खुली, यानी कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी ये। वफदईनाहु बिज़िबिन अजीम, और छुड़ा लिया हमने इसको साथ एक कुर्बानी के, वतरकना अलैहि फिल आखिरीन, और छोड़ दिया हमने इस पर बाद वालों में, यानी क़यामत तक के लोगों के लिए हम सब कुर्बानी करते हैं। सलामुन अला इब्राहिम, सलाम हो इब्राहिम पर। इसी तरह हम बदला देते हैं एहसान करने वालों को, बेशक वो हमारे मोमिन बंदों में से था। वबशरनाहु भी इसहाक नबिया, और खुशखबरी दी हमने इसको साथ इसहाक की, एक नबी थे नेकोकारों में से थे, और बरकत डाली हमने इस पर और इसहाक पर, और इस दोनों की औलाद में कोई मोहसिन है और कोई जालिम है अपने नफ्स के लिए खुल्लम खुल्ला। वलकद मनन्ना, आयत नंबर 114, और अलबत्ता तहकीक हमने एहसान किया मूसा और हारून पर। क्या एहसान था, दोनों को नबूवत दी। वनज्जैनाहुमा, और निजात दी हमने इन दोनों को और इन दोनों की कौम को करबिल अजीम से, और हमने मदद की इनकी, फिर थे वो वही गालिब आने वाले। करब अजीम क्या था, फिरौन जो जुल्म किया करता था। वआतैनाहुमुल किताबल मुस्तबीन, और दी हमने इनको किताब रोशन, तौरात की बात है, और हिदायत दी हमने इन दोनों को रास्ते की तरफ जो सीधा था। वतरकना अलैहिमा फिल आखिरीन, और बाकी रखा हमने इन दोनों पर जिक्र खैर बाद वालों के लिए, यानी उनकी तारीफ
جیسے حضرت ابراہیم کے لیے آ رہا ہے، ان کے لیے بھی آ رہا ہے. آج ہم انہیں بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. حضرت نوح کا تذکرہ ہے، حضرت ابراہیم کا، اب ان کا آیا. سلام علی موسیٰ و ہارون، سلامتی ہو موسیٰ اور ہارون پر. انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. تو ان نبیوں کے بارے میں بار آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے انا کذالک نجزی المحسنین. احسان کیا ہے ان نبیوں کی طرح جو کچھ اللہ کو ہے، جو کہ انہوں نے دے ڈالا. ان کے قصوں میں ہم نے یہی پڑھا نا. تو ہم کیا دے سکتے ہیں؟ اپنی نیند ہے، اپنی بھوک ہے، اپنی پیاس ہے، اپنی محنت، چلنا پھرنا، اپنا لباس، اپنا وقت. تو یہ سب ہم اللہ کی راہ میں، اللہ توفیق دے سب لگا سکیں، اللہ کی مرضی کا لباس پہنیں، اللہ کی مرضی کے مطابق چیزوں کو دیکھیں، اس کے مطابق چیزوں کو سنیں. یہی احسان ہوتا ہے. احسان کیا ہوتا ہے؟ حق سے بڑھ کر دینا. احسان کیا ہوتا ہے؟ اچھا عمل کرنا. اچھا عمل. آپ گھر میں گھسے ہیں، آپ نے آواز لگائی مجھے پانی پلا دو، کوئی بچہ پانی لے کر آ جاتا ہے، اچھا عمل ہے، اس نے فوراً بات مان لی. آپ گھر میں گھسی ہیں، آپ کے بچے کو پتا ہے، کوئی بچی خود ہی اٹھ کے جا کے گلاس میں پانی لا کے آپ کے آگے رکھ دیتی، یہ ایک طرح سے احسان ہے. ویسے بچے پہ خدمت فرض ہے ماں باپ کی، لیکن میں ایک ایگزامپل سے سمجھا رہی ہوں کہ یہ پھر احسان کا درجہ ہو گیا کہ مانگا نہیں، یہ پیش کر دیا. ماں باپ کی ضرورتوں کا ایسے خیال رکھنا. پتا ہو آپ کو خود میری ماں کو اس وقت اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس، اور بے شک الیاس علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. حضرت الیاس کا ذکر 2 دفعہ آیا قرآن میں. مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. حضرت عیسیٰ تقریباً 900 سال پہلے آئے. بنی اسرائیل میں سے تھے. کتنے بڑے بڑے پیغمبر ہیں بنی اسرائیل میں. اس قال لقومی الا تتقون، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم پکارتے ہو بال کو. بال اس بت کا نام تھا جس بت کو یہ پوجتے تھے. وتذرون، اور تم چھوڑ دیتے ہو احسن الخالقین کو، اللہ تعالیٰ کو جو رب ہے تمہارا اور رب ہے تمہارے پہلوؤں کا. فکذبوہ فانہم لمحضرون، تو اس نے جھٹلا دیا اس کو، انہوں نے جھٹلا دیا اس کو، تو بے شک وہ ضرور حاضر کیے جائیں گے. یعنی قیامت کے لیے دن یہ قوم بھی دھر لی جائے گی. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے بندے اللہ کے وہ بندے جو چنے ہوئے ہیں. وترکنا علیہ فی الاخرین، اور چھوڑا ہم نے اس پر بعد والوں میں اچھا نام. وہی بات کی ذکر خیر چھوڑ دیا. سلامتی ہو الیاسین پر، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں محسنین کو. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. آیت نمبر 133. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک لوط علیہ السلام البتہ رسولوں میں سے تھے. جب نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کے سب کو، مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ان کی بیوی تھی جو عذاب کا شکار ہوئی. پھر تباہ کر دیا ہم نے دوسروں کو. اور بے شک تم، اب اہل مکہ مخاطب ہے، اور بے شک تم البتہ تم گزرتے ہو ان پر صبح صبح اور رات کو. افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی تم جب ہجرت کے اس کے لیے، سوری، قافلے لے کے جاتے ہو بزنس کے لیے، تم کے کھنڈرات پہ گزرتے ہو. ان کا سیٹ اپ ایسے بنتا تھا کہ صبح کے وقت ان کھنڈروں پہ سے گزرتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کی جو بستیاں تھیں، اور جب واپس آتے تھے تو شام کا وقت ہو رہا ہوتا تھا. وَإِنَّا، اور بے شک یونس، البتہ یونس علیہ السلام لمن المرسلین، البتہ رسولوں میں سے تھے. یونس علیہ السلام کے بارے میں پتا ہوگا آپ کو، صاحب ہود بھی کہتے ہیں ان کو، ذنون بھی ہیں. یہ بھی بنی اسرائیل کے تھے. یہ عراق کی طرف بھیجے گئے حضرت عیسیٰ سے تقریباً 700-800 سال پہلے تھے. اور کافی بڑی، تقریباً 1 لاکھ، مطلب بہت بڑی ان کی وہ تھی امت کہنا چاہیے، یا جن کے لیے یہ ہدایت لے کے گئے. 1 لاکھ کی لگ بھگ آبادی تھی. اذ ابقا الی الفلک مشحون، جب وہ بھاگ گئے کشتی کی طرف جو بھری ہوئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو منتظر رہے ہمیشہ کہ پرمیشن آئے گی تو میں ہجرت کروں گا. ان کے پاس ابھی پرمیشن نہیں تھی اللہ کی طرف سے. ان کی قوم نے اتنا ستایا، ان کے پاس اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا ہجرت کا، تو یہ وہاں سے چلے گئے قوم کو چھوڑ کے. کشتی میں سوار ہوئے، وہاں پہ اس کے بارے میں مزید مفسرین نے تفسیر بیان کی ہے، لیکن بہرحال آخر میں یہ ہوا کہ ان کو پانی میں پھینک دیا گیا کشتی سے، اور پھر مچھلی نے نکل دیا. فساہم فکان من المدحضین، تو قرعہ ڈالا مطلب ہوا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ کشتی میں کچھ مسئلہ ہوا، ڈولنے لگی ہے، کچھ اس طرح ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی غلام ہے اپنے آقا سے بھاگا ہوا. قرعہ ڈالو وہ کون ہے، کچھ اس طرح سے مختلف تفاسیر ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے. تو جب قرعہ ڈالا تو نام نکالے تو ان کا نام آ جائے، نام نکالے تو 3 دفعہ غالباً نام نکالا، تینوں دفعہ ان کا نام آیا، کیونکہ اللہ سے بھاگے تھے. اللہ آقا ہے سب کا، ہم اس کے عبد ہیں، بندے ہیں اس کے. پھر ان کو کشتی سے نیچے گرا دیا گیا. فالتقمہ الحوت، پھر بنا تو لقمہ بنا لیا اس کا مچھلی نے، اور وہ ملامت کرنے والے تھے. پھر اگر نہ ہوتا ایسا کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے ہوتے. فلولا انہ کان من المسبحین، ہمیں پتہ ہے نا ان کی تسبیح کیا تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. استغفار تھی. یہ کشتی مچھلی کے پیٹ میں مستقل استغفار کرتے رہے. تسبیح کے فائدے کیا ہیں جناب؟ تسبیح کا غم کا علاج ہے. تسبیح انسان کو فائدہ دیتی ہے، دعائیں بلاؤں کو ٹالتی ہیں. دعا ہے نا یہ، لا الہ الا انت سبحانک، آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے، اللہ تو پاک ہے، میں گناہ گار ہوں. مراد کیا اس کی؟ یعنی تو صلاحیت رکھتا ہے، تو ہی صلاحیت رکھتا ہے کہ تو میرے گناہ بخش دے. میں تو ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں اور میں ایسا ہوں، مجھے معاف فرما دے. دعا مانگ رہے ہیں نا بیسیکلی.
تو جب کبھی بھی پریشانی ہو نا، ڈپریشن ہوتی ہے، بہت پیاری دعا ہے لا الہ الا انت، اور تنہائی میں پڑھیں، جیسے مچھلی کے پیٹ میں پڑھ رہے ہیں نا، تنہائی میں پڑھیں، سجدوں میں پڑھیں، رات کو بستر پہ لیٹ جائیں، ویسے ہی رونا آ رہا ہے کسی بات پہ، آنکھیں بند کریں، لائٹ بند کریں کمرے کی، اور اللہ سے لو لگائیں، آنکھیں بند کر کے، اور تسبیح پڑھنا شروع کر دیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین، انا کنا من الظالمین، مستقل کہتے رہیں اللہ ہم گنہ گار ہیں، اگر اجتماعی کر رہی ہیں اور اپنے لیے کر رہی ہیں تو انی کنت من الظالمین، یہ تسبیح ضرور پڑھا کریں، بہت اچھی تسبیح ہے۔ للا بیسا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ تسبیح نہیں کرتا تو البتہ وہ ٹھہرے رہتے اس کے پیٹ میں اس دن تک جب سب اٹھائے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ، تو ہم نے پھینک دیا اس کو چٹیل میدان پہ، وَهُوَ سَقِيمٌ، اور وہ بیمار تھے۔ مچھلی کے پیٹ میں انزائم ہوتے ہیں، لیکن وہ ہڈیاں اور گوشت تو اس نے نہیں کھایا، اللہ کی طرف سے ہی تھا، لیکن اسکن بہرحال ان کی گل گئی تھی، تو وہ بالکل، تو اللہ نے پھر ایسی بیل اگائی جس پہ پتے تھے وہ اسکن پہ بھی آ گئے، اور وہ ان سے ان کو فائدہ بھی ہوا۔ وَأَنبَتْنَا، اور اگائی ہم نے اس پر ایک درخت کدو کی، یقطین کہتے ہیں ایسی درخت کو جس کا تنا نہ ہو، تو کوئی ایسی آپ کو کہا جاتا ہے کہ کدو کی بیل تھی۔ اور ارسلناہ، بھیجا ہم نے اس کو 100,000 کی طرف، یعنی 1 لاکھ کی طرف یا اس سے زیادہ کی طرف، یہ لوگ بتائے جا رہے ہیں ان کی جو بستی میں تھی آبادی۔ فآمنوا، آیت 148، تو وہ ایمان لے آئی تو ہم نے فائدہ دے دیا ان کو ایک وقت تک، یہ حضرت یونس نکل گئے چھوڑ کر، پیچھے سے انہوں نے استغفار کر لی، تو اللہ نے ان کی استغفار، ان کی بستی کی، ان کی جو امت تھی اس کی قبول فرما لی۔ فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون، بس پوچھو ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تیرے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے ہیں، یا بنایا ہم نے فرشتوں کو عورتیں اور وہ گواہ ہیں، یعنی انہوں نے ملائکہ کو دیکھا ہوا ہے، ان کا کانسیپٹ یہی تھا نا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تو اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو تو ذرا، جب میں فرشتوں کو فیمیل بنا رہا تھا کہ میں نے ان کا جنس بنایا مونس، تو کیا یہ وہاں پہ تھے؟ الا انہم من افکہم لیقولون، خبردار بے شک وہ اپنے جھوٹ سے البتہ وہ کہہ رہے ہیں، یعنی افطرا پردازی کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ ولد اللہ، پیدا کیا اللہ نے، اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ ولد سے یہاں کیا مراد ہے؟ اللہ نے کسی کو پیدا نہیں کیا۔ اصطفى البنات، کیا اس نے چن لیا بیٹیوں کو، علی البنین، بیٹوں پہ، مالکم کیف تحکمون، کیا ہے تم کو، تم کیسا فیصلہ کرتے ہو، یعنی اپنے لیے جب معاملہ آتا ہے تو بیٹے چاہتے ہو، اور اللہ کے لیے جب ایک شرکیہ کانسیپٹ بنانا چاہے تو اللہ کے لیے بیٹیاں بنا دی۔ افلا تذکرون، کیا بھلا نہیں تم نصیحت پکڑو گے؟ ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے کھلی؟ فاتو بھی کتابکم ان کنتم صادقین، تو بس لے آؤ اپنی کتاب اگر ہو تم سچے، کوئی دستاویز لے کر آؤ، کوئی لکھی ہوئی تحریر لے کر آؤ، کوئی کتاب لے کر آؤ، جیسے قرآن ہے کہ ہاں بھئی اللہ کی بیٹیاں ہیں اور یہ فرشتے ہیں، اور جو جن ہیں ان سے اللہ نے بیوی والا تعلق قائم کیا ہے، تو یہ لے کر آؤ کچھ۔ وجعلوا بینہ بین الجنۃ نسبا، اور انہوں نے بنا رکھا ہے اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ایک رشتہ، اور البتہ تحقیق جان لیا ہے جنہوں نے، انہم لمحضرون، کے بے شک وہ حاضر کیے جائیں گے، یعنی جنوں کو بھی پتا ہے کہ ہم تو عبد ہیں، ہم مخلوق ہیں، کیونکہ جن میں اچھے برے دونوں جن ہیں نا، وہ تو خود آخرت کا خوف رکھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا، کہاں یہ استغفر اللہ معاذ اللہ کہ اللہ کا کوئی تعلق ہے جنوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ عما یصفون، پاک ہے اللہ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں، سوائے بندے اللہ کے جو چنے ہوئے ہیں، بس بے شک تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ما انتم نہیں ہے، فإنکم، پس بے شک تم سب اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، نہیں تم، علیہم بفاتنین، اس کے خلاف بہکانے والے، یعنی تم عابد اور معبود مل کر بھی کن کو نہیں بہکا سکتے؟ اللہ کے چنے ہوئے بندوں کو نہیں بہکا سکتے، جتنا ہی شرک کام ہو جائے، جتنا ہی شرک خوبصورت ہو جائے، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، جو اپنی نیتوں کو اللہ کے لیے خالص رکھتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، اللہ کے لیے مرتے ہیں، ان کو بہکانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم دوسروں کے لیے تو نہیں جیتے مرتے، ہم میں سے اکثر وہ ہیں جو اپنی ذات کے لیے جیتے مرتے ہیں، اپنی ذات سب سے اوپر ہوتی ہے، تو ہم شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں۔ جو اللہ کی وجہ دیکھ کے نیک کام کرتے ہیں نا، وہ بدلہ نہیں چاہتے۔ ہم جیسے لوگ جو اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں کہ میں اچھی بن جاؤں، میرا کوئی اسٹیٹس ہو، یہ ہم سب میں ہے کسی درجے میں، سب کو مل جائے گا، اپنے اندر کھنگالے ہم سب اپنے آپ کو۔ الا من هو صال الجحیم، مگر اسی کو تم بہکا سکتے ہو جو وہ داخل ہونے والا ہے جہنم میں، اور نہیں ہم میں سے کوئی مگر اس کے لیے مقام ہے معلوم۔ اب یہ فرشتوں کے ڈائلاگز ہیں، آیت نمبر 164 اور 165، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فرشتوں کا قول تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو خود ہمیں پتا ہے ہماری کیا پوزیشن ہے، ہم تو خود جانتے ہیں کہ ہم کیا ہے، ہمیں کہاں اللہ کی بیٹیاں جیسے بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے یا دوسرے لفظوں میں کہ منا انسانوں میں بھی ہر ایک کا ایک مقام ہے، اس کے اعمال کے مطابق اسے اس کا مقام ملے گا۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ، اور بلتا بے شک ہم البتہ صف بنانے والے ہیں، یعنی صف بنانا بھی ایک عبادت ہے۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ، اور بے شک ہم البتہ تسبیح کرنے والے ہیں۔ وَإِنَّ كَانُوا لَيَقُولُونَ، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ، اور بے شک تھے وہ البتہ کہتے، کفار مکہ کی بات ہے، کاش بے شک ہمارے پاس کوئی نصیحت ہوتی پہلوں میں سے، البتہ ہم ہوتے اللہ کے بندے چنے ہوئے، یعنی ہمارے پاس بھی کوئی نبی آتا، جیسے یہودیوں کے پاس کتاب ہے
इनके हजरत ईसा, हजरत मूसा, ये सब हैं, तो हमारे पास कोई आता तो हम तो अल्लाह के मुखलिसीन मुखलिस बंदे होते। फकफरू भी, तो उन्होंने कुफर किया इसके साथ, तो अनकरीब वो जान लेंगे, यानी उन्होंने भी दूसरी कौमों की तरह जब नबी आए तो रिजेक्ट कर दिया। वलकत सबकत कलीमतुना, और अलबत्ता तहकीक पहले गुजर चुकी बात हमारी हमारे बंदों के लिए जो भेजे गए हैं, बेशक अलबत्ता वही मदद दिए जाने वाले हैं, और बेशक जुंदुना लहुमुल गालिबून, हमारा लश्कर, हमारी फौज अलबत्ता वही गालिब आने वाले हैं। फतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है तो मुंह फेर लो इनसे खास वक्त तक के लिए। वो अब सिर्फ हम फसौफ युबसिरून, और देखो इनको तो अनकरीब वो भी देख लेंगे, उन्हें भी सजा पता चल जाएगी। फबी अदाबिना यस्ताजिलून, क्या भला हमारे अजाब के साथ वो जल्दी मचा रहे हैं। फैजा नजला बिसाहतिहिम, तो जब वो अजाब उतरेगा इनके घर में, इनके सहन में, फसा असबाहुल मुंजरीन, तो बहुत ही बुरी होगी सुबह डराए जाने वालों की। अजाब मांग रहे, जब अजाब सहन में उतरेगा, सहन में सब बैठते हैं ना, कमरों में तो अपने अपने कमरे अलग होते हैं, तो जहां सब बैठे होंगे, सब पे जब एकदम अजाब उतरेगा तो इनको मजा आ जाएगा। वतवल्ला अन्हुम हत्ता हीन, और मुंह फेर लो इनसे एक वक्त तक के लिए। वाबसिर फसौफ युबसिरून, और देखते रहो तो अनकरीब वो भी देखेंगे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, पाक है तेरा रब इज्जत का मालिक इन तमाम बातों से जो ये बना रहे हैं। वसलामुन अलल मुरसलीन, और सलाम है सब रसूलों पर। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और सब तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। सूरह सौद देखेंगे। मरकजी मौजू क्या है सूरह सौद का? जैसे पीछे फर्माबरदारी सिखाई जा रही है, फरिश्तों की मिसाल देके कि सफ बना के खड़े, सफ बनाए, सफ बनाना इबादत है, आज हमने सीखा इससे, ठीक है, आज मस्जिद में इंशाल्लाह अच्छी सफे बनाएंगे। तो इस सूरह का भी मरकजी मौजू यही है, अल्लाह के आगे झुकना, अल्लाह की तरफ रुजू करना। शुरू करते हैं। मक्की सूरह, सूरह सौद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كफरू फी इज्जतिन व शिकाक। साद हरूफ मुक़त्तआत वाहिद सूरा है जिसमें, यह कहने पहली सूरा है, वाहिद तो नहीं, पहली सूरा है जिसमें सिर्फ हरूफ मुक़त्तआत में से सिर्फ एक ही हर्फ है, साद। वल कुरान ذी ज़िक्र, कसम है कुरान की नसीहत वाले, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया गलबे में है और मुखालफत में है। तो कुफ्र की, कुरान को रिजेक्ट करने की असल वजह क्या है? तकब्बुर और घमंड, ठीक है। कम अहलकना मिन कबलिहिम, कितनी ही हलाकी हमने इनसे पहले बस्तियों में से। तो उन्होंने पुकारा और ना थी उस वक्त कोई निजात, यानी अल्लाह को पुकारा उन्होंने, जब अजाब आता है, हम भी जब बीमार होते हैं अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, पुकारा, लेकिन उस वक्त अजाब के वक्त क्या था? वला हीना मनास, कोई इस वक्त कोई निजात नहीं थी। वाजिबु अन जाअहुम मुंदिरुम मिनहुम, और उन्होंने ताज्जुब किया कि इस बात पर कि इनके पास कोई डराने वाला आ गया। और काफिरों ने कहा हाजा साहिरुन कद्दाब, ये साहिर है, जादूगर है, सख्त झूठा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में ना असल में बहुत तासीर थी। ये साहिर साहिर क्यों कहते थे? आप सोने, आज हम कुछ लोग ऐसे हैं हमारी जिंदगी में, यही बड़ी बड़ी हस्तियां जिनका हम बयान सुनते हैं, लेक्चर, जैसे तारिक जमील साहब है, उनको लेक्चर सुने आपके दिल पे जाके लगता है। कुछ लोग होते हैं अल्लाह ने इनकी, अब कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते थे ना, दिल में उतरती थी, सुनने वाला मुतासिर होता था। इनके तो दिलों पे, वो जो हमने पढ़ा है ना सूरह यासीन में, कि जअलना मिन बैनिहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दन फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून, इनके ऊपर तो इनके गुरूर तकब्बुर के पर्दे थे जो ये हटाना नहीं चाहते थे, तो अल्लाह ने भी पक्के डाल ही दिए। लेकिन जो नॉर्मल बंदे आते थे वो सुनते थे, कुरान सुनते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कुरान, तो वो ऐसा लगता है जैसे जादू हो गया उनपे, तो बार बार ये कह रहे हैं साहिर है। अजअल अजअल आलिहतन आलिहता इलाहुम वाहिद, क्या इसने बना लिया बहुत से इलाहों को एक ही इलाह? ये क्या कॉन्सेप्ट है? इतने सारे इलाह जोड़ के इसने कहा नहीं बस एक ही इलाह होता है, ये सारे जो बुत बुत है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट ही ना हुआ। इन हादा लशैउन उजाब, ये तो अलबत्ता एक बहुत ही अजीब चीज लेकर आ गए हो, यानी हर कबीले का अपना एक अलग इलाह है। तो फिर यार ये क्या बात हुई, अब सारे कबीलों का एक इलाह हो जाएगा। वन तलकल मलाउ मिनहुम, तो चल दिए सरदार इनसे ये कहते हुए कि अनिमशु चलो, वस्बिरु जमे रहो, अला आलिहतिकुम अपने इलाहों पर, इन हादा लशैउन युराद, बेशक अलबत्ता ये चीज है जो इरादा कर रहा है किसी चीज का। यानी जब ये मला बैठे, एक दफा अबू तालिब जो थे बीमार थे, तो बड़े बड़े सरदार मिलने के लिए आए, आप सिलसिले में तौहीद की बात की, तो उठ के ये इमशु चलो यहाँ से, यानी ये असर रखती थी ना बात, तो हम बहक ना जाएं, वसबिरु जमे रहो अपने इलाहों पे, यानी कुछ हो जाए इनका कॉन्सेप्ट, पहले से आपने एक बॉटम लाइन बनाई है, कुछ हो जाए हमने इलाह नहीं छोड़नी, तो आपको हक हक कैसे नजर आएगा? और लशैइन युराद, जो इरादा की जाती है, यानी हमसे हम सारी सरदारी छीनना चाहता है। मैं कहती हूँ ना कि मक्की सूरा में जो ये है, कुफार, जो कुरैश के सरदार वगैरह, फिरौन से कंपैरिजन बनता है। फिरौन भी क्या कहता था, मसल हमारा जो बेहतरीन लाइफ स्टाइल है वो छीनने आया है हमसे।
یہاں یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم سے سرداری چھین لے گا یہ ہماری. ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے اس توحید کے بارے میں، اپنی ملت میں، اپنے دین میں، پچھلی جو ہم گزر کر آئے جس سے، یعنی پہلے تو کبھی ہم نے توحید نہیں سنی. ان ھذا الا اختلاق، نہیں ہے مگر یہ من گھڑت بات. کیا اتارا گیا ہے اس پر ذکر من بیننا، ہمارے درمیان؟ یعنی اللہ کو یہی ملا تھا نبی بنانے کے لیے، اللہ کے اوپر وہ بنا رہے، شک کر رہے ہیں، یا اللہ کے اوپر اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہو رہے. اب اس میں ہمارے لیے بھی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر اس پہ تقسیم پہ راضی ہونا چاہیے. 5 بھائی ہیں، 5 میں سے ایک کو بہت ہی پیسہ اللہ نے دے دیا، 4 پیچھے رہ گئے. تو وہ شیطان کے لیے پورا ایک گراؤنڈ ہے آپ سے کھیلنے کے لیے. آپ کے لیے حسد بھی، اس کی اولاد آگے نکل گئی، آپ کو اس کی اولاد سے بھی ہو سکتا ہے حسد ڈالے دل میں. بہنیں ہیں، کسی کا شوہر بہت اچھا ہے، کسی کو شوہر نہیں ملا اچھا، تو اللہ کی تقسیم پہ راضی رہیں، کیونکہ دنیا چھوٹی ہے، دنیا دائمی نہیں ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، اصل چیز آخرت میں ہونی ہے. بل ہم فی شک من ذکری، بلکہ وہ شک میں ہے میرے ذکر سے. بل لما یذوقوا عذاب، بلکہ نہیں انہوں نے چکھا میرا عذاب، یعنی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی باتیں منہ سے نکال رہے ہیں، اللہ پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہے ہیں. میرا عذاب چکھا ہوتا تو ان کو پتہ چلتا ان کی حیثیت کیا ہے. ام عندہم خزائن رحمت ربک، کیا ان کے پاس خزانے ہیں تیری رب کی رحمت سے، جو غالب ہے اور داتا ہے، دینے والا ہے، وہاب ہے. ام لہم ملک السماوات والارض، یا ان کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. بس چاہیے کہ پھر وہ اوپر چڑھ جائیں رسیوں کے ساتھ. دنیا اتنی گندی جگہ ہے، کیوں بیٹھے یہاں؟ اب اتنی طاقت ہے تم میں تو جاؤ آسمانوں پہ چڑھو. جندم ما ہنالک، یہ ایک لشکر ہے چھوٹا سا، ہنالک اسی جگہ پہ، محزوم شکست کھانے والا ہے، من الاحزاب گروہوں میں سے. بدر میں دیکھیں کیسے بڑے بڑے سارے ہی سردار مر گئے تھے، 2 4 ہی تو بچے تھے، سب یہ سب مر گئے جو یہ باتیں بنا رہے ہیں. تکلیف دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جنہوں نے صحابیات کو، صحابہ کرام کو تکلیف دی، ٹارچر کیا ان کو، سب مر گئے بدر میں. کذبت قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے قوم نوح نے اور عاد نے اور فرعون، میخوں والوں نے. میخوں والے ذل اوتاد، کیونکہ اتنے بڑے بڑے لشکر تھے، اس کی آرمی ہر وقت کسی نہ کسی مشن پہ نکلی رہتی تھی، تو میخیں یعنی ہر وقت ان کے خیمے گڑے رہتے تھے، اس لیے اس کو ذل اوتاد بھی کہتے ہیں. وہ سمود، اور سمود نے، اور قوم لوط نے، اور ایکا والوں نے، جنگل جو قوم شعیب کی بات ہے. اولئک الاحزاب، یہ سب گروہ تھے، وہ سارے گروہ تھے. نافرمانی کی اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے، کچھ لوگوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ مٹا دیتے. ان کل الا کذب الرسل فحق عقاب، نہیں سب کے سب مگر انہوں نے جھٹلایا رسولوں کو تو ثابت ہو گئی میری سزا، ثابت ہو گیا میرا عذاب. وما ينظر هؤلاء الا صيحہ، اور نہیں انتظار کرتے یہ سب مگر ایک چیخ کا، بس ایک ہی، نہیں اس کے لیے کوئی وقفہ، کنٹینیوس چیخ ہے، عذاب کی چیخ کنٹینیوس. وقالوا ربنا عجل لنا، اور انہوں نے کہا ہے ہمارے رب جلدی جلدی دے دے ہم کو ہمارا حصہ حساب کے دن سے پہلے. یہ جو عذاب مانگا کرتے تھے نا، مذاق، تفریح، مذاق اڑانے میں، اس پہ صبر کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات پر جو وہ کہتے ہیں، اور ذکر کیجئے عبدنا، ہمارے بندے داؤد کا، صاحب قوت تھا، اور بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا تھا. صاحب قوت کیسے؟ لوہا ہاتھ میں نرم ہو جاتا تھا ان کے. انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے مسخر کیا پہاڑوں کو اس کے ساتھ. وہ تسبیح کرتے تھے شام کو اور صبح کو، اور پرندوں کو اکٹھے ہونے والے تھے، سب کے سب اس کے لیے، اس کے ساتھ اس کے لیے رجوع کرنے والے تھے. یعنی پرندے سمٹ آتے تھے جب حضرت داؤد تسبیح کرتے تھے، پہاڑ بھی پرندے بھی اوپر غول بنا کے سرکل بنا لیا کرتے تھے. وشددنا ملکہ آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب، اور مضبوط کر دی ہم نے اس کی سلطنت، اور دی ہم نے اس کو حکمت اور فیصلہ کن بات، یعنی ڈسیزن میکنگ پاور تھا. ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے، ہم تو، اب میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں، نبیوں سے تو کوئی موازنہ نہیں ہے، ہم تو ڈھیلے ڈھالے سے نا اچھے ڈیسیجن نہیں لے پاتے. بہت ساری ہم بہنیں ڈبل مائنڈیڈ بہت ہوتے ہیں، یہ کر لوں، کروں کروں نہیں کروں. تو وہ کیسے تھے؟ جبھی تو وہ بادشاہ تھے اتنے بڑے، بالکل اسٹرانگ ان کے اندر صلاحیت تھی ڈیسیجنز لینے کی. وشددنا ملکہ آتیناہ الحکمت وفصل الخطاب وهل اتاک نبأ الخصم، اور کیا آئی تیرے پاس خبر جھگڑنے والوں کی، جب وہ دیوار پھاند کر آئے تھے عبادت خانے میں. حضرت داؤد کے بارے میں یہ مفسرین بیان کرتے ہیں، ایک دن یہ فیصلے کرتے تھے، بادشاہ تھے، بادشاہی امور دیکھتے تھے، اور ایک دن یا ایک رات کچھ اس طرح سے سلسلہ تھا کہ یہ کچھ ٹائم فکس تھا، کتنا ایگزیکٹ تھا، میرے خیال ایک دن کا حساب تھا، یا ہو سکتا ہے مختلف بھی ہو. تو وہ اپنی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کی، اور اسی طرح ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. تو وہ اپنے عبادت خانے میں مشغول تھے. تو 2 لوگ جو ہیں وہ کود کر آ جاتے ہیں وہاں پہ، دونوں کو دیکھ کر تھوڑے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ کوئی بادشاہ کی تو سیکیورٹی ہوتی ہے، اتنی سیکیورٹی پھیلان کر میرے پاس آ گئے، غلط ارادے سے تو نہیں آئے، لیکن بہرحال وہ اپنا ایک جھگڑا لے کر آئے تھے، اس حوالے سے بات ہوتی ہے. یہ دیکھیے پھر اب آیت 22، اس دخلوا علی داود، جب وہ داخل ہوئے داؤد پر تو وہ گھبرا گیا ان سے. انہوں نے کہا نہ تم ڈرو، ہم 2 جھگڑنے والے ہیں، زیادتی کی ہے ہم میں سے باز نے باز پر، بس فیصلہ کر دیجئے ہمارے درمیان حق کے ساتھ، اور نہ زیادتی کیجیے، اور رہنمائی کیجیے ہماری سیدھے راستے کی طرف. ان ھذا اخی، آیت 23، بے شک یہ میرا بھائی ہے، اس کی
کی 99 دمبیاں ہیں اور میرے لیے ایک دمبی ہے. فقال اکفلنیہا، تو اس نے کہا مجھے سونپ دے اپنی اس دمبی کو. اور اس نے غلبہ پا لیا مجھ پر کلام میں، یعنی باتوں میں یہ مجھ پر حاوی ہو گیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دمبی ہے تمہارے پاس، میری 99، تم ایک رکھ کے کیا کرو گی، اپنی بھی مجھے دے دو. قال لقد ظلمک، تو حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں کہ البتہ تحقیق ظلم کیا تجھ پر، سوال کے ساتھ، یعنی کیوں تم سے تمہاری دمبی مانگی، تیری دمبی اپنی دمبیوں کی طرف ملانے سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاء، اور بے شک بہت سے شراکت داروں میں سے، البتہ زیادتی کرتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر، الا الذین آمنوا، مگر شراکت دار جو مل کر بزنس کرتے ہیں ان میں سے بعض بعض پر زیادتی کرتے ہیں، وہ فیصلہ دے رہے ہیں. حضرت داؤد نے اب یہ کیا، جس کی 99 دمبیاں تھیں اس کی بات نہیں سنی، جس کی ایک دمبی تھی بظاہر مظلوم لگ رہا تھا وہ، اس کی بات سنتے ہی فیصلہ دے دیا. تو اب فیصلہ وہ یہ دے رہے ہیں کہ ہاں یہ شریک دار ہوتے ہیں، یہ کرتے ہیں ظلم، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. وقلیل ماہم، اور وہ بہت ہی تھوڑے ہیں، مطلب بہت تھوڑے ہیں جو ان معاملات میں، شراکتی معاملات میں زیادتی نہ کرے. وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب، اور سمجھ گیا داؤد بے شک آزمایا ہم نے ان کو، پس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع کرتے ہوئے، اور انہوں نے رجوع کر لیا. یعنی انہیں فوراً خیال آئے کہ فیصلہ تو سنا دیا، لیکن جیسے ہی خیال آئے کہ او یہ کیا کیا، کسی حال میں نے جلد بازی کر لی، میں نے کیسے، اصل میں ہمدردیاں ساتھ ہو گئی. ایک یہ بات ہوتی ہے نا کہ جب جو ہمیں سامنے مظلوم نظر آتا ہے نا تو ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں، پھر ہم اسی کے مطابق سوچنے لگتے ہیں. تو ہمیں جب اگلا بندہ کہہ بھی رہا ہوتا ہے تو ہم کیونکہ ہم اپنی ذہن میں ایک بیس بنا چکے ہوتے ہیں، تو ہم جو دوسرا اپوزٹ اس کے بندہ ہے جب وہ اپنی بات بتا رہا ہوتا ہے تو ہم اس بیس کے حساب سے اس کو تول رہے ہوتے ہیں، تو اس کی بات میں ہمیں دم نہیں لگتا. الا یہ کہا یہ کہ انہوں نے بات ہی نہیں سنی، تو ان کو لگا کہ بحیثیت بادشاہ یہ میں نے کیا کیا، اور پروفٹ بھی ہے ساتھ ساتھ، فیصلے کرنا ہے انہوں نے. انہیں احساس ہوا تو وہ فوراً کیا ہوئے، خر راکعا واناب، بخشش مانگی، بے شک آزمایا ہم نے ان کو، پس انہوں نے بخشش مانگی اپنے رب سے اور گر پڑے رکوع میں، اناب رجوع کر لیا. تو اب یہاں سے ان کے رویے سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، اتنے بڑے پروفٹ ہیں ان سے بھی غلطی ہو رہی ہے. جو ایک دن روزہ رکھ رہا ہے اور ایک دن افطار کرتا ہے، راتوں کو عبادت کر رہا ہے، وہ بھی غلطی کر بیٹھا. ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. رویہ کیا ہے؟ 80% ہمارا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ ہم کون سا ایٹیٹیوڈ رکھتے ہیں، کیونکہ 20% آپ یہ سمجھے کہ اس ایٹیٹیوڈ کے حوالے سے ہم ریئیکٹ کرتے ہیں. جو عمل ہوتا ہے وہ پھر 20% بنتا ہے. ایٹیٹیوڈ اچھا ہے تو عمل اچھا ہے. ایٹیٹیوڈ، اب ان کا کیا تھا، خر راکعا، فوراً گرنے والا رویہ تھا، گر پڑے، سجدہ کیا، معافی مانگی، توبہ کی. اور پھر جب ایسا رویہ ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فغفرنا لہ ذلک، تو بخش دیا ہم نے ان کے لیے اس بات کو. وَإِنَّ لَهُ، اور بے شک ان کے لیے ہمارے پاس البتہ تقرب کا مقام ہے اور بہتر انجام ہے. اس واقعے کے بعد خلیفہ کا خطاب دیا گیا، یعنی اللہ نے کچھ استغفار ایسی ہوتی ہے جس کے بعد آپ کے درجات بڑھ جاتے ہیں، غلطی کی تھی جبکہ، لیکن استغفار کی وجہ سے درجات بلند ہو گئے. یا داؤد، اے داؤد، بے شک بنایا ہم نے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ. ولا تتبع الہویٰ، لیکن دیکھیے انسٹرکشن بھی دی جا رہی ہے کہ دیکھو پیروی نہ کرنا تم خواہش نفس کی، وہ بھٹکا دے گی تم کو اللہ کے راستے سے. بے شک وہ لوگ جو بھٹکتے ہیں اللہ کے راستے سے ان کے لیے شدید عذاب ہے، بوجہ اس کے جو وہ بھول گئے حساب کے دن کو. آیت نمبر 27، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان کو اور زمین کو اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، بیکار. ذالک ظن الذین کفروا، یہ گمان ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا. جو کفر کرنے والے ہیں ان کا گمان ہے کہ دنیا، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم مر جاتے ہیں، اس میں یہ کہاں سے رب آ گیا، کہاں سے کوئی گاڈ آ گیا، کہاں یہ پروفٹس کی کیا بات ہے، مذہب جو ہے ایک ایسی چیز ہے، مذہب نے لوگوں کے درمیان جھگڑے کرائے. آپ تھوڑا سا ایسے لوگوں کے کانسیپٹ سنیں تو آپ حیران ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہاں صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ نفسیات بالکل صحیح بتا رہے ہیں کہ ذالک ظن الذین کفروا. اب وہ آخرت کا کانسیپٹ رکھیں گے تو پھر زندگی اسی کے مطابق گزارنی پڑے گی نا. فویل للذین کفروا، بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ سے. اب نجعل الذین آمنوا، کیا ہم کر دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، مانند اس کے جو فساد کرنے والے ہیں زمین میں، یا ہم کر دیں متقی لوگوں کو بدکاروں کی طرح. کتاب انزلناہ الیک مبارک، ایک کتاب ہے نازل کیا اس کو آپ کی طرف، بہت برکت والی ہے. مبارک، مبارک، برکہ، برکہ کے دو میننگ ہوتے ہیں، ویسے تو اور بھی میننگ ہے. برکہ کے مین جو میننگ ہوتی ہے، جیسے برکہ کسی جگہ بیٹھ جانا، جم جانا، اونٹ کے بیٹھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو بیٹھ ہی جاتا ہے، پھر وہ 3 4 اسٹیپ میں کھڑا ہوتا ہے. تو خیر جم جاتی ہے، قرآن پڑھنے سے خیر جم جائے گی. تلاوت، اس کو سمجھنا، اس کو پڑھنا پڑھانا، آگے لے کے جانا خیر ہے، اور جمی بھی خیر ہے، کیونکہ ہمیشہ خیر جمی نہیں ہوتی. میں اپنی بچوں کے لیے خیر لاتی ہوں لیکن میں ہمیشہ خیر نہیں لاتی، کبھی برائی بھی سکھا دیتی ہوں ان کو. میں ہمیشہ زندہ نہیں رہوں گی ان کے سر پہ. تو خیر سب کو ملتی ہے ایک دوسرے سے، لیکن وہ جمی بھی خیر نہیں ہوتی. قرآن سے جو خیر ملے گی وہ اپنی جگہ مضبوط ہوگی. پھر برکہ کے ایک معنی یہ ہوتے ہیں تھوڑے کا زیادہ ہو جانا. کھانے میں برکت ہوتی، 4 لوگوں کا کھانا تھا 8 لوگوں نے کھا لیا،
تو کم زندگی تھی، قرآن پڑھا، زیادہ کما لیا، اور نیکی کے مواقع مل گئے، کچھ اور مواقع مل گئے، آپ کم ایفرٹ سے زیادہ کما رہے ہیں، آپ کے لیے 1 سال 2 سال کے برابر ہو گیا، رزق میں برکت ہو گئی، اولاد میں برکت ہو گئی. تو کون سی کتاب ہے؟ مبارک، بہت برکتوں والی ہے. لیت دبرو آیاتی، تاکہ وہ غور و فکر کریں اس کی آیات پر. تو تدبر کرنا بھی ضروری ہے. ایک ہوتی ہے تفسیر جو ہم کرتے ہیں ابھی، ایک ہوتا ہے تدبر. تدبر کیا ہے؟ جیسے یہاں پہ لیت دبرو کیوں آ رہا ہے؟ یہ لفظ تدبر کے لیے بہت سارے الفاظ آتے ہیں، یہاں پہ یہ والا لفظ کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اس کو سمجھنا. کہیں کامن ناؤن آ رہا ہے، کہیں پراپر ناؤن آ رہا ہے. کامن ناؤن کیوں آیا یا پراپر کیوں نہیں آیا ناؤن، الف لام والے کے ساتھ کیوں نہیں آیا؟ اس سے پھر میننگ سمجھ آتی ہے. جیسے قرآن میں راستوں کے لیے بہت سارے لفظ ہیں. ہم نے سبل السلام سورہ عنکبوت میں آخر میں پڑھا کہ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں. سبیل بھی راستہ ہوتا ہے، صراط بھی راستہ ہوتا ہے. تو کہیں سبیل اللہ لکھتے ہیں، کہیں صراط لکھتے ہیں. کہیں سبیل کیوں لکھا ہے؟ آپ اس کی جب گہرائی میں جاتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے یہ یس دس از. اگر یہاں صراط ہوتا ہے، یہاں وہ معنی نہیں بنتا جو اللہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں. یہ تدبر کہلاتا ہے. دبر پیٹھ کو کہتے ہیں نا، چپک جانا اس کے ساتھ، لفظوں میں چپک جانا، کھو جانا. یہ لفظ کیوں آ رہا ہے، یہ لفظ کیوں آیا، یہ آیت اس کے بعد کیوں آ رہی ہے، یہ آیت اس سے پہلے آتی تو کیا ہوتا ہے، اس کے بعد آئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. یعنی بہت ڈیٹیل میں اندر جا کے اس کو پڑھنا. لیت دبرو، تاکہ وہ غور فکر کریں اس کی آیات میں، اور تاکہ وہ نصیحت پکڑیں عقل والے. وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، اور عطا کیا ہم نے داؤد کے لیے سلیمان کو. کتنا اچھا بندہ تھا وہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھا. جب پیش کیا گیا اس پر شام کے وقت الصافنات الجیاد، اصیل گھوڑے، عمدہ. ٹھیک ہے. قال انی احببت حب الخیر تو اس نے کہا کہ بے شک میں نے ترجیح دی مال کی محبت کو اپنے رب کی یاد کی وجہ سے. یعنی آپ سمجھے کہ آج کے زمانے میں ٹینک ہیں، آپ دوز ہیں، سب مرین جسے کہتے ہیں، اس وقت وہ گھوڑے ہوا کرتے تھے. تو وہ گھوڑوں کے لشکر ان کے پاس، صافنات الجیاد کہتے ہیں بہت تیز دوڑنے والے گھوڑے کو. تو وہ آج ریس کے اس حوالے سے بھی پسند کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ اللہ کی محبت میں بتا رہے ہیں کہ میں نے اللہ کی محبت میں ان کو پسند کرتا ہوں، کہ میری آرمی ہے، یہ مجھے اللہ کا پیغام آگے لے جانے میں مدد کرتی ہے. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا پردے میں. یا گھوڑے دوڑتے، ان کی ریس دکھائی جا رہی تھی. بادشاہ تھے وہ آئے ہیں، جو ان کے کمانڈرز ہوں گے تو انہوں نے دکھایا کہ بھئی یہ گھوڑے آئے ہیں، یا جو بھی تھا ان کو دوڑا کے دکھایا. تو اتنی تیز دوڑے کہ وہ گم ہی ہو گئے دور. ردوها علیہ، تو وہ کہتے ہیں پھیر لاؤ ان کو مجھ پر، یعنی گھوڑے واپس لے کر آؤ. فتفق مسحم بالسوق، تو پھر ہاتھ پھیرنے لگے ان کی پنڈلیوں پہ. بھاگتے ہوئے گھوڑے آئے ہوں گے نا تو ہانپ رہے ہوں گے. یہ محبت کا بھی ایک طریقہ ہے. اوپر انہوں نے کہا نا کہ حب الخیر ان ذکری ربی، تو چیزوں سے محبت کرنا اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کی خاطر. دنیاوی چیزیں، آپ کو اپنا واشر ڈرائر بہت پسند ہوگا، آپ کو اپنا ڈش واشر بہت پسند ہوگا، برتن نہیں دھونے پڑتے، اندر رکھو برتن دھوئے باہر نکال لی. ہمیں بھی اپنی چیزوں سے محبت ہوتی ہے. مجھے اپنی واشر سے بہت محبت ہے، کپڑے دھو دیتا ہے. اگر مجھے اتنے کپڑے دھونے ہو ڈیلی بیسس پہ تو میں دوسرے کام کیسے کروں گی. تو چیزوں کی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ کس لیے ہو؟ ان ذکری ربی، اپنے رب کے ذکر کے لیے. وہ چیزیں آپ کو اللہ یاد دلائیں، ان چیزوں سے آپ اللہ کے قرب حاصل کریں، اللہ کے قریب ہو جائیں. وقت بچا کے اس کو کہیں اور لگائیں. یہ بالکل ایسی ہے، گھر میں اگر ماسی آپ نے رکھنی ہے، کوئی باجی رکھنی ہے، اور پھر وہ وقت جب وہ کام کر رہی ہوگی اور آپ موبائل دیکھ رہی ہوں گی، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کے پاس کتنے بھی پیسے ہوں تو آپ ہیلپر نہ رکھیں، آپ خود گھر کے کام کریں. سنت طریقہ یہی ہے. لیکن آپ وہ وقت اس لیے کیونکہ آپ کو پتا ہے آپ نے فلاں جگہ کلاس لینے جانا ہے، یا کوئی درس و تدریس کر رہی ہیں، یا کوئی گھر میں خاتون ہے، کوئی ساس ہے، کوئی والدہ ہے جن کی خدمت آپ کو کرنی ہوتی ہے، آپ وہ وقت بچا رہی ہیں، تو پھر ٹھیک ہے. تو چیزوں کو جو ہمیں آسائشیں ملتی ہیں ان کو ان ذکری ربی کے ساتھ جوڑنا چاہیے. والعنات، تو وہ پھیرنے لگے ہاتھ پنڈلیوں پر اور گردنوں پر. اور البتہ تحقیق آزمایا ہم نے سلیمان کو، اور ڈال دیا ہم نے اس کی کرسی پر ایک جسم، پھر اس نے رجوع کر لیا. اب کوئی واضح ڈیٹیل قرآن اور حدیث میں موجود نہیں ہے کہ یہ جسم کیا تھا. ایک 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 وہ ایکسپلینیشن دی جاتی ہے جو کہ اوتھینٹک نہیں ہے. وہ یہ کہ حضرت سلیمان نے اپنی پتہ نہیں 90 یا 100 بیویوں کے ساتھ ایک رات میں مباشرت کی، اور کہا کہ میں ان سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ مطلب اولاد کے انشاءاللہ نہیں کہا کہ اولاد پیدا ہونے کی بات کی، تو کوئی بھی حاملہ نہیں ہوئی. تو ایک بچہ پیدا ہوا صرف، جو کہ پیرالائز تھا. یہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی ضعیف ہی ہے، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. تو اللہ ہی جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے پیچھے. قال رب اغفر لی، تو بولا اے میرے رب بخش دے مجھ کو، اور عطا کر مجھ کو ایسی بادشاہت نہ حاصل ہو کسی ایک کو میرے بعد. انک انت الوہاب، اور بے شک تو ہی داتا ہے. انہوں نے کچھ دعائیں کی تھی حضرت سلیمان نے، تو ان کی کچھ تو دعا قبول ہو گئی. جیسے 3 دعائیں تھی. پہلی دعا تو یہ تھی کہ میرا فیصلہ تیرے فیصلے کے مطابق ہو، جو کہ قبول ہوئی. دوسری دعا اس آیت میں ہے
ٹھیک ہے کہ میرے پاس ایسی بادشاہت ہو، پھر ایسی بادشاہت جن قبضے میں، ہوائیں قبضے میں، پرندوں کی بولیاں آتی ہیں۔ پھر تیسری دعا یہ کی تھی کہ مسجد اقصی میں نماز پڑھنے والے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ دعا قبول کر لی گئی ہوگی۔ تو یہ تین دعائیں کی تھیں، تو یہ دعا بہرحال قبول ہوئی۔ فسخرنا، تو مسخر کیا ہم نے اس کے لیے ہوا کو جو چلتی تھی اس کے حکم سے، نرمی سے، جہاں وہ جاتے، وہ شیطان اور شیاطین کو، ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور، یعنی انجینئرز تھے وہ، معمار کیا ہوتے ہیں؟ کنسٹرکشن کام کرنے والے، وہ غواص اور غوطہ خور تھے، وہ آخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے جنات تھے جو جکڑے ہوئے تھے بیڑیوں میں۔ یہ ہماری بخشش ہے۔ فمنن او امسک، بس احسان کر یا روک لے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، یعنی ان جنات سے کام لو، چاہے تو معاوضہ دو چاہے تو نہ دو، کوئی حساب نہیں ہے۔ یہ اتنی چیزیں دے دی، ہوا مسخر کر دی، ان کو استعمال کرو۔ سلیمان تم پر کوئی حساب نہیں ان کا، کہ چاہو تو ان کو معاوضہ دو چاہو تو نہ دو۔ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے، خاص اور بہتر ٹھکانہ ہے۔ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور ذکر کیجئے ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، بے شک چھوا ہے مجھ کو شیطان نے تکلیف کے ساتھ اور عذاب کے ساتھ۔ یہ ہم ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں، کہ جب یہ بہت بیمار ہو گئے تھے، سب کچھ ان کا چھن گیا تھا۔ اور خود بھی رجلک، یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب ان کو شفا ملی۔ اللہ نے کہا کہ تم مارو اپنا پاؤں، یہ نہانے کا پانی ہے ٹھنڈا، اور پینے کا پانی، یعنی پانی سے علاج کیا اللہ رب العزت نے۔ پورا جسم ان کا گل گیا تھا، پتہ ہے آپ کو کھال کیسی ہو گئی تھی، تو زمین پہ پانی مارا، پیر مارا، وہاں سے چشمہ پھوٹا، پھر اس سے نہائے بھی اور اس کو پیا بھی، تو شفا یاب ہوئے۔ جب یہ بیمار تھے تو کسی وجہ سے انہوں نے اپنی بیوی کے حوالے سے قسم کھا لی تھی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماروں گا۔ تو بیماری میں آپ کو پتا ہے بندہ بہت چڑچڑا ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کا بہت صبر تھا، بہت سالوں کی بیماری جھیل رہے تھے۔ تو پھر اب اس حوالے سے بات آئے گی کہ اس قسم کو توڑنے کے لیے آپ ایک 100 تنکوں کی جھاڑو کو ہی لیں اور اس سے ایک دفعہ اس کو مار دیں۔ اب اس معاملے میں فقہ پہ تھوڑی سی بحث ہے کہ کیا کسی اور کے ساتھ بھی یہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک بندہ تھا، غیر شادی شدہ زانی تھا وہ، تو زانی کے 100 کوڑے ہوتے ہیں، تو وہ معذور بھی تھا اور وہ بہت کمزور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر اسی طرح اس کو ایک جھاڑو سے مار کے اس کی سزا کو ختم کیا۔ یہ ایک روایت بہرحال موجود ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، آیت نمبر 43۔ اور عطا کیا ہم نے اس کو، اس کے گھر والے اور اس کی مثل اس کے ساتھ بطور رحمت ہماری، اور ایک نصیحت عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے کھلا سبق ہے ان کے صبر میں۔ یہ آپ کو پتا ہے نا، درست بھی ہو گئے، اولاد بھی ہو گئی، شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، مال مویشی سب مل گئے، مال اولاد سب مل گیا۔ وخذ بیدک، اور لے لو اپنے ہاتھ کے ساتھ تنکوں کا چھوٹا سا مٹھا، یہ وہی بات ہے، پھر مار اس کے ساتھ، اور اپنی قسم نہ توڑ، ٹھیک ہے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک پایا ہم نے اس کو صابر، کتنا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ اواب تھا، بہت زیادہ رجوع کرنے والا۔ اواب ہوئے بغیر آپ صابر نہیں بن سکتے۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے بار بار پلٹنا، نواز اوابین ہم پڑھتے ہیں نا، پلٹ کے پھر جاتے ہیں اللہ کی طرف۔ اواب بار بار پلٹنا، بار بار اللہ کی طرف جانے والا ہوتا ہے، وہی صبر کر سکتا ہے۔ صبر ہمارا ٹوٹتا ہی جب ہم اللہ کو بھولتے ہیں، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، پتھر پہ لکیر والی بات ہے۔ جب ہم اللہ کی وجہ کے لیے صبر کرتے ہیں، ہمارا صبر بندہ رہتا ہے۔ جب ہماری اللہ کی وجہ ہٹ کے ہماری اپنی وجہ آتی ہے، اپنی ذات آتی ہے، ہمارا صبر ٹوٹ جاتا ہے۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور ذکر کرو ہمارے بندے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کا، اولی الایدی، جسمانی قوت والے تھے اور نگاہوں والے تھے، بے شک ہم نے خالص کر لیا، ہم نے ان کو خالص کرنا یاد کے لیے اصلی گھر کا، یعنی ان کی ساری کوششیں آخرت کے گھر کے لیے تھی۔ وَإِنَّهُمْ، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک البتہ چنے ہوئے بندوں میں سے تھے، نیک لوگوں میں سے تھے۔ وذکر اسماعیل، اور یاد کیجئے اسماعیل کو، اور یسع کو، اور حضرت ذوالکفل کو، وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، اور وہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ ذوالکفل حضرت الیاس کا ہی نام ہے، اور یسع جو ہے وہ حضرت الیاس کے نائب تھے۔ ہذا ذکر، یہ ایک ذکر ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب، اور بے شک سب متقی لوگوں کے لیے البتہ اچھا ٹھکانہ ہے۔ باغات ہیں ہمیشگی کے، کھولے جا چکے ہیں ان کے لیے دروازے، تو کسی کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، یہ اس کے رسپیکٹ دینا ہوتا ہے۔ کوئی مہمان آئے اس کو دروازے پہ انتظار نہیں کرواتے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اس نے کال کی ہے کہ یہ والی لفٹ ہے، یہاں سے یہ فلیٹ ہے، آپ جا کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں کھول کے، ایسے ہی ہے نا۔ متقین، تکیہ لگائے ہوں گے، ان میں طلب کریں گے جو وہ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں طلب کریں گے وہ ان میں پھل بہت سے اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ہوں گی جھکانے والیاں نگاہوں کو، اتراب، ہم عمر، بہت چھوٹی کے ساتھ بیوی ہو بہت کم عمر کی تو بھی مزہ نہیں آتا،
آپ کی مینٹل الائنمنٹ نہیں ہوتی، بہت فرق ہو، مرد بہت بڑا ہو، لڑکی بہت چھوٹی ہے، لڑکی کی بھی مینٹل الائنمنٹ نہیں ہو پاتی، تو اطراب ترب سے، ترب کہتے ہیں مٹی کو، جو مٹی میں ساتھ کھیلا ہو، مطلب مٹی میں کون ساتھ کھیلتا ہے؟ جو آپ کا ہم عمر ہوتا ہے، تو ہم عمر ہوں گی بیویاں. ہذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے وہ جس کا وعدہ تم کیے جاتے ہو حساب کے دن کے لیے، بے شک یہ البتہ ہمارا رزق ہے. ما لہ من نفاد، اس کے لیے ختم ہونا نہیں ہے. موسمی پھل آتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، آم ہے بہترین آم ہوتا ہے، آم کھاتے ہو آپ کھائے جائیں، لیکن آم سردی میں نہیں مل رہا آپ کو، اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ ایسے ملکوں میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ہر جگہ سے امپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے، تو 12 مہینے بھی آم ملتا ہے، لیکن بات تو بات ہوتی ہے، آپ نے کھانا پاکستانی چوسا ہی ہے، اب آپ کیا کریں؟ پاکستانی کینو ہی کھانا ہے، اب انتظار کریں اب آپ. لیکن اللہ کے پاس جو نعمتیں جنت میں من نفاد، ان کا کم ہونا بھی نہیں ہے، ان کا ختم ہونا بھی نہیں ہے. ہاذا، یہ تو ہے بات. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مآب، اور بے شک سرکش لوگوں کے لیے البتہ برا ٹھکانہ ہے جہنم، وہ داخل ہوں گے اس میں تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. ہاذا، یہ ہے بات. فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، بس ضرور وہ چکھیں گے اس کو جو کھولتا ہے پانی اور پیپ لہو ہے اور کچھ دوسرا اس کی شکل سے اسی کی قسم کا، یعنی غساق جیسی اور بھی چیزیں ہوں گی، یا عذاب کی قسم کی اور بھی عذاب ہوں گے. ہاذا فوج مقتحم معکم، یہ ایک لشکر ہے داخل ہونے والا ہے تمہارے ساتھ، نہیں کوئی مرحبا ان کو، لا مرحبا بہم، نہیں کوئی مرحبا ان کو. پہلے سرکش کی بات ہوئی ہے تو پہلے سرکش لوگ جائیں گے، ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، ہر گروپ میں سے بڑے بڑے متکبرین کو یا بڑے بڑے جو اس گناہ کو کرنے والے ہیں ان کو نکالا جائے گا، سرکشوں کو نکالا جائے گا، پھر ان کے پیچھے پیچھے ان کی قومیں جائیں گی. انہم صالون النار، بے شک وہ داخل ہونے والے آگ میں. وہ کہیں گے بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم کو نہ خوش آمدید تمہارے لیے، یعنی ایک قوم دوسری قوم کو لعنت کر رہی ہے، یہ مراد یہ ہے. انتم قدمتموہ، تم نے پیش کیا ہے، تم نے اس کو ہمارے لیے، تو کتنا برا ہے ٹھکانہ، یعنی تمہیں فالو کرتے کرتے ہم یہاں پہنچ گئے. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جس نے آگے بھیجا ہے ہمارے لیے عذاب، بس زیادہ دے اس کو عذاب، دگنا دے عذاب آگ میں سے. وقالوا ما لنا لا نرى، اور وہ کہیں گے کیا ہے ہمارے لیے، ہم نہیں دیکھتے کچھ لوگوں کو جن کو ہم سمجھتے تھے کہ برے لوگوں میں سے ہیں. یعنی اہل مکہ کہتے تھے نا کہ اسلام کے حوالے سے غلاموں کو یہ گھٹیا لوگ ہیں، جیسے بلال حبشی تھے، بعد میں سلمان فارسی بھی خیر مدینے میں آئے، وہ بھی غلام تھے. تو یہ ان کے بارے میں یہ کہتے تھے، ایک ہو جاتی ہے سوچ، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی وہ سمجھتے نہیں ہیں ان کو، تو وہ کہتے تھے یہ تو ان کو کیا مل رہا ہے، ان کو کوئی خیر نہیں مل رہی. اتخذناہم سخریہ، کیا بنایا تھا ہم نے ان کا مذاق. اب وہ جہنم میں ڈسکشن چل رہی ہے. ام زاغت عنہم الابصار، یا کج ہو گئی ہیں ان سے نگاہیں، یعنی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آ رہے. ان ذالک الحق تخاصموا، بے شک یہ البتہ حق ہے جھگڑنا آگ والوں کا. تو وہ جہنم میں جا کے ڈھونڈیں گے ان لوگوں کو جن کے بارے میں، اب یہ تو ان کی بات ہے، ہماری بھی، ہم بھی منہ کھول کے پھٹ کہہ دیتے ہیں فلاں جہنم میں ہی جائے گا، فلاں تو ہے ہی جہنمی. یہ جنت جہنم کے فیصلے یہ اللہ کے کام ہے، اللہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ہمارے کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ جا کے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہے وہ تو جن کے لیے ہم نے سوچا تھا جہنم میں جائیں گے، اور دیکھنے والی بات یہ وہ خود جہنم میں ہے. اللہ رب العزت فرما رہی ہے یہ حق بات ہے کہ اہل جہنم اہل النار نے جھگڑا ہی کرنا ہے. قل انما انا منذر، آیت 65، کہہ دیجئے بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں، اور نہیں کوئی الہ برحق سوائے اللہ کے جو ایک ہے، جو بہت زبردست ہے. رب السماوات والارض وما بینہم العزیز الغفار، رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور وہ جو ان دونوں کے درمیان ہے اور جو زبردست ہے، بخشنے والا ہے. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے، قیامت کی آمد بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ موردون، تم اس سے راز برتنے والے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، نہیں میرے لیے کوئی علم ملأ اعلی کے بارے میں جب وہ جھگڑتے تھے. ملأ اعلی سے مراد فرشتے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کا کام کرتے تھے نا، تو کفار مکہ الٹی سیدھی سوال، جیسے فرعون ادھر ادھر کی باتیں پوچھ رہا تھا حضرت موسیٰ سے، تو وہ بھی پوچھا کرتے تھے. تو ایک سوال انہوں نے یہ بھی پوچھا کہ فرشتوں میں کیا جھگڑا ہو رہا تھا اوپر. تفاسیر اس کی یہی کی جاتی ہیں کہ جب حضرت آدم کو بنایا گیا تو فرشتوں نے کہا تھا نا اللہ سے کہ اللہ آپ کیوں بنا رہے ہیں آدم کو، ہم تیری تسبیح وغیرہ تو کرتے ہی ہیں. تو اس کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ وہ کیا چکر تھا، کیا معاملہ تھا. مطلب وہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ فرشتے بھی اللہ سے اس طرح سے سرکش ہیں، یا کچھ اس طرح سے کوئی کچھ نہ کچھ وہ اس طرح کا جواب سننا چاہ رہے ہیں. تو اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ وہ کیا جھگڑ رہے تھے. یہ یوحا الیہ، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر سوائے اس کے کہ بے شک میں ڈرانے والا ہوں کلم کلا. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں وہاں کی نیوز لا کے ایک چیز سناؤں، میرا انذار اور ابشار میرا کام یہ ہے. اذ قال ربک للملائکہ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، بے شک میں پیدا کرنے والا ہوں ایک انسان کو مٹی سے، پھر جب میں درست بنا دوں اس کو اور میں پھونک دوں اس میں اپنی روح سے، فقعوا لہ ساجدین، تو گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے. 73، فسجد الملائکہ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، ان ساروں نے اکٹھے، سب کے سب، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے. تو ایروگنس کہاں تک لے جاتی ہے؟ کفر تک لے جاتی ہے. یہ جو انا آ جاتی ہے نا کہ میں،
تو میں آپ سے بہت بڑے بڑے گناہ کروا لیتی، استغفر اللہ معاذ اللہ. میں کیا کرتی ہے، نافرمانی کرواتی ہے. بچوں میں آ جاتی ہے، ماں باپ کے آگے بات انہیں پتہ ہوتی ہے غلط، لیکن کیونکہ وہ ایک دفعہ کہہ چکے تھے کہ میں نے نہیں کرنا یہ، اب انہیں اپنی اس بات کو نبھانے کے لیے والدین کو بہت پین دینے پڑتے ہیں. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، یہاں کے ماں باپ کی بات مان لو، ماں باپ کیا کرتے ہیں، ماں باپ چپ ہو جاتے ہیں لیکن تکلیف اٹھاتے ہیں. یہ کیا ہے، کفر ہے یہ. ماں باپ یہ بڑے گناہوں میں سے یہ وہ عقیدے والا کفر نہیں ہے، یہ نافرمانی کر رہے ہیں نا اللہ کی، ہو گیا کافروں میں سے. تو میں اپنے حوالے سے بات کر رہی ہوں کہ ہم اور آپ میں کیا ہوتا ہے پھر، ہم اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ عام طور پہ اس میں زیادہ پایا جاتا ہے ان رشتوں میں، باقی کسی اور جگہ بھی ہو سکتا ہے یہ رویہ. قال یا ابلیس، فرمایا اے ابلیس، کس چیز نے روکا تجھ کو کہ تو سجدہ کرے واسطے اس کے جسے میں نے پیدا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے. یعنی یہی بات تیرے لیے بہت بڑی تھی کہ میرے رب نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنائے، یعنی کتنی محبت ہے میرے رب کو اس سے، تو تجھے تو ویسے ہی سجدے میں گر جانا چاہیے. اور ایک مراد یہ بھی ہے کہ ہم جب اللہ کی کوئی تخلیق دیکھتے ہیں نا، بہت جیسے آیات سجدے کی آتی ہیں تو ہم گر پڑتے ہیں سجدے میں، ہے نا، اس لیے کیونکہ اللہ کی کوئی بڑائی بیان ہو رہی ہوتی. تو اللہ کی کوئی ایسی چیز، تو اللہ نے ایک ماسٹر پیس بنایا ہے وہ، تو ویسے ہی تمہیں سجدے میں گر جانا چاہیے تھا. استکبرتا ام کنت من العالین، کیا تم نے تکبر کیا یا ہو گیا تو بلند مرتبہ والوں میں سے. یعنی کیا ہو تم، کیا اتنے ہی بلند ہو گئے کہ میرا حکم تمہیں قابل عمل نہیں لگا. قال انا خیر من، کہتا ہے میں بہتر ہوں اس سے، پیدا کیا تو نے مجھ کو نار سے اور پیدا کیا تو نے اس کو مٹی سے. قال فخرج منها، فرمایا پس نکل جائے اس سے، بے شک تو مردود ہے، یعنی رحمت سے دور کیا گیا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے، جزا و سزا کے دن تک. 79. قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہتا ہے اے میرے رب، رب کہہ رہا ہے، بگڑ رہا ہے مگر رب کہہ رہا ہے، جانتا ہے نا کہ رب اللہ یہ. فَأَنظِرْنِي، پس مہلت دے مجھ کو اس دن تک جب وہ سب اٹھائے جائیں گے. فرمایا بے شک تو من المنظرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے، الی یوم الوقت المعلوم، ایک معلوم دن کے وقت تک. قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، جب مہلت مل گئی تو اب اس کا رویہ دیکھیں کیا کہتا ہے. پہلے تو مہلت مانگ لی، اب کہتا ہے، اسے پتا ہے اللہ کے پاس بات تو نہیں بدلی جاتی، اب کہتا ہے تیری عزت کی قسم لاغوینہم، البتہ میں ضرور بضرور گمراہ کر دوں گا ان سب کو، اجمعین، سب کے سب کو. زور دیکھیں کتنا اس بات میں. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے بندوں کے ان میں سے جو مخلص ہوں، چنے ہوئے ہوں. اب وہی بات میں نے صبر کی مثال دی نا، اللہ کی وجہ کے لیے ہو تو صبر ہو جائے گا. اپنی ذات آتی ہے تو ہمارا چناؤ غلط ہوتا ہے، ہمارا اخلاص ختم ہوتا ہے. جہاں ہمارا اخلاص جاتا ہے شیطان کے جھانسے میں آ جاتے ہیں. قال فالحق والحق اقول، فرمایا پس حق ہے اور حق ہی کو میں کہتا ہوں، یہ اللہ رب العزت فرما رہے. البتہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو تجھ سے اور ان سے جو پیروی کریں گے تیری، ان میں سے اجمعین، سب کے سب. اس نے بھی منہم اغوینہم اجمعین کا، یا اللہ نے بھی کہا منہم اجمعین، ان میں سے سب کے سب سے. اللہ اکبر. یہ ڈرنے والی بات ہے، آیت ایسی ہے لیکن اس میں کتنا انذار ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ کہہ دیجئے کہ نہیں میں مانگتا تم سے اس کام پر کوئی اجر، اور نہیں ہوں میں من المتکلفین، تکلف کرنے والوں میں سے. تکلف کیا ہوتا ہے؟ تکلف اصل میں بناوٹ ہوتی ہے ایک طرح کی. تکلف اور بناوٹ کون اختیار کرتا ہے؟ آیت نمبر 86 پہ ہیں ہم. تکلف اور بناوٹ کون اختیار کرتا ہے؟ جو لوگوں سے تعریف اور صلہ چاہتا ہے، جو امپریشن ڈالنا چاہتا ہے نا، وہ تکلف اختیار کرتا ہے. اور دعویٰ کا کام تکلف کے ساتھ نہیں ہوتا، کیونکہ تکلف اٹس اے کائنڈ آف جھوٹ. آپ کو بھوک لگی ہے، مہمان نے کچھ رکھا اور آپ کہہ رہے نہیں آپ میں نہیں کھانا چاہتی، بس میں اتنا کھا رہی ہوں، یعنی آپ جھوٹ بول رہی ہیں. آپ کو بھوک لگی ہے آپ کھائیں. ہم کیا کرتے ہیں، اپنی ذات، اپنا امپریشن نہ خراب ہو تو ہم کہہ رہے ہیں نہیں. کسی کے گھر جا رہے ہیں، چائے کی طلب ہو رہی ہے، آپ اس کو بول دیں یار وہ آ کے بیٹھی ہے اور آپ کو پتا ہے یہ کچھ لانے والی ہے اور جا رہی ہے کچن میں، تو آپ اس کو بولیں یار کولڈ ڈرنک نہیں لانا پلیز، چائے لے آنا، اگر آپ کی پکی دوست ہے. ورنہ تو جو میزبان رکھے ہم پڑھ کر آ چکے ہیں وہی کھانا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو آپ تکلف نہ کریں. اب کسی نے لا کے رکھا ہے تو میزبان خواتین بہت محنت کرتی ہیں ان دعوتوں پہ، اور آپ تھوڑا تھوڑا سا چکھیں تو اٹس ناٹ گڈ. اللہ ہمارے لیے آسانی کرے. تو دعویٰ کا کام تکلف کے ساتھ نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاؤ کہ میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا، اور میں کوئی تکلف کرنے والا نہیں ہوں کہ میں تکلف میں کہہ رہا ہوں نہیں مجھے کچھ نہیں چاہیے. نہیں، حقیقت ہے مجھے دنیا نہیں چاہیے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، مگر وہ ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. اور البتہ تم ضرور جان لو گے خبر اس کی ایک وقت کے بعد، یعنی مرنے کے بعد. جو باتیں ابھی سمجھ نہیں آ رہی، دین کو قبول نہیں کر رہے ہو، مرنے کے بعد جان لو گے، یقین بھی کرنا شروع کرو گے. سورہ زمر دیکھیں گے، سورہ زمر بھی مکی ہے، ہجرت حبشہ سے قبل نازل ہوئی. یعنی اتنا مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، اتنا ظلم تھا، ظلم کی انتہا تھی. یہ سورہ نازل ہوئی ہے اور پھر ہجرت حبشہ کا دروازہ کھلا ہے. جو پہلی ہجرت تھی تو کچھ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے. اس کا بنیادی مضمون بھی اخلاص اللہ، جیسے پچھلی کا تھا، اللہ کی فرما برداری، اس کا بھی ہوئی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. تنزیل الکتاب، نازل کرنا ہے کتاب کا، قرآن مجید. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے جو غالب ہے اور حکمت والا ہے. بے شک نازل کی ہم نے آپ کی طرف کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حقیقتاً اللہ کی طرف سے. نمبر دو، جو اس میں ہے سب حق ہے. کرنا کیا ہے پھر؟ بس عبادت کیجیے اللہ کی، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے عبادت کو، دین کو. الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. تو خالص عبادت اللہ کا حق ہے، کیونکہ اس نے سب کچھ اکیلے کیا ہے. ہم پیچھے دیکھیں کتنی ڈیٹیل میں پڑھا ہے، ہر نبی کے لیے موجود ہے. حضرت نوح کا معاملہ، کشتی میری انسٹرکشن میں کشتی بناؤ. پھر ہم نے حضرت داؤد کا دیکھا، میری انسٹرکشن کے ساتھ یہ تم زرہیں بناؤ. پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا دیکھا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں تم دونوں کو دیکھ رہا ہوں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، جب تم سجدہ کرتے ہو، جب تم تقلبین ہوتے ہو، اپنے معاملات کرتے ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو کافی ہو جاؤں گا. ہر جگہ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. ہم کہتے ہیں نا اللہ، وہ اللہ ہے. مراد کیا تھی؟ اللہ، بس اللہ ہی اللہ ہے، مراد یہ ہوتی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اللہ للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے ہے دین خالص. تو ہماری فرما برداری پر اللہ کے لیے ہی ہونی چاہیے. اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں، تو اللہ ہی اللہ ہے سب کچھ. والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جنہوں نے بنا رکھا ہے اس کے سوا سرپرستوں کو، وہ کہتے ہیں نہیں ہم عبادت کرتے ان سرپرستوں کی، مگر تاکہ وہ قریب کریں گی ہم کو اللہ کی طرف، قریب کرنا. ٹھیک ہے، کفار مکہ کا بھی یہ معاملہ تھا، اور ہمارے جو آج کل کے دور کے جو قبروں پہ جاتے ہیں ان کا بھی یہ معاملہ ہے کہ مانتے تو اللہ کو ہے، لیکن یہ ہماری سفارشی ہیں جو قبروں میں لیٹے ہوئے. ان اللہ یحکم بینہم، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان اس معاملے میں جو وہ اس میں اختلاف کرتے تھے، یعنی ان عبادت کرنے والوں کے درمیان جو سفارشی بنا رہے، اللہ فیصلہ کر دے گا، ہوگا قیامت میں. ان اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت دیتا اسے جو کوئی جھوٹا ہو، کاذب کفار، اور سخت ناشکرا ہو. توحید اصل میں اتحاد پیدا کرتی ہے، آپ کو ایک جگہ لاتی ہے. آپ دنیا کے کسی کونے میں، آپ کو پتا ہے حج ایک جگہ ہونا ہے، سارے ادھر آ جائیں گے، ایک لباس پہننا ہے، سب لباس. نماز پڑھنے لگے ہیں، وہ ڈرائیور جس نے دروازہ کھولا تھا ہو سکتا ہے وہ اب آپ کا امام ہو، آپ اس کے پیچھے کھڑے ہیں، آپ کے برابر میں کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوگا. توحید پیدا کرتی ہے اتحاد. جو ہر قبیلے کا اپنا بت تھا، تو آپ دیکھیں اتحاد نہیں ہو سکتا اس میں. کیا ہوگا؟ کیونکہ توحید حق ہے نا. یہاں قادم کفار کی بات آ رہی ہے کہ بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا اسے جو کوئی جھوٹا ہو اور سخت ناشکرا ہو. تو ہدایت، توفیق ہدایت، پھر ہدایت کیسے ملے گی؟ ایک بت کا کمپیریزن دوسرے بت سے چلے گا، ایک قبیلے کا کمپیریزن، ہمارا بت زیادہ طاقتور ہے وہ اب مسلمانوں میں کیا ہے، پیغمبروں کو لے کے یہ بات ہوئی نا کچھ میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی زیادہ وہ کرنے لگے، نور من نور اللہ سارے. ٹھیک ہے ان کو فضیلت حاصل ہے، لیکن جزوی فضیلت دوسرے پیغمبروں کو بھی کچھ کو حاصل ہے. حضرت موسیٰ نے کلام کیا، اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پہ کلام کیا، لیکن حضرت موسیٰ کا جو معاملہ تھا، حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معجزہ نہیں کر کے دکھایا. حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا لقب ملا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کلی فضیلت ہے، لیکن جزوی فضیلت اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی. تو اب ہم یہ کرتے ہیں. توحید کیا کرتی ہے؟ آپ کو سچا بناتی ہے، آپ میں اتحاد لاتی ہے. اور شرک کیا کرتا ہے؟ اختلافات پیدا کرتا ہے. تو جھوٹ کا معاملہ کیا کرے گا؟ معمولی نہیں ہے، کفر تک لے کے جائے گا. کاذب کے بعد کیا آ رہا ہے؟ کفار آ رہا ہے. تو جھوٹا اور ناشکرا پن کیا ہے؟ ایسے گناہ ہے جس پر نیکی کے راستے بند ہو جاتے ہیں. جو جھوٹے ہوتے ہیں ان کے لیے نیکی کے راستے نہیں کھلتے. لا یہدی کا لفظ آ رہا ہے. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اور اگر ارادہ کرتا اللہ کہ بنا لے اولاد، البتہ چن لیتا ہے اس میں سے جو وہ پیدا کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. یعنی اگر اس نے کوئی بنانی ہوتی اولاد تو پھر یہ انسان ہی بناتا ہے جس کے جسم سے غلاظت نکلتی ہے، جس کو بدبودار پسینہ آتا ہے. وہ پھر کچھ اسپیشل چیز بناتا ہے نا، جس نے اتنے بڑے بڑے ستارے سیارے بنائے، انسان ہی ملا تھا اسے. سبحانہ، پاک ہے وہ، هو اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ایک ہے، زبردست ہے، سب پر غالب ہے. خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر اور ڈھانپتا ہے دن کو رات پر. اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج کو اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، سب کے سب چل رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے. خبردار، هو العزیز الغفار، وہی زبردست ہے، بہت بخشش فرمانے والا ہے. خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا تم کو ایک جان سے. کس سے؟ حضرت آدم سے. پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، اس سے بنایا. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا نا تو وہ جنت میں تھے، روایت میں یاد ہے. تو تنہائی ہوتی ہے نا، تو وہ تنہا تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت آدم کی پسلی سے، دائیں پسلی سے کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کو پیدا کیا. اب اس روایات میں تھوڑی سی بحث ہے، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا دائیں پسلی، غالباً یہ بائبل سے لی گئی ہے. بہرحال
ایک موجود ہے ایک تفسیر تو میں نے آپ کو بتا دی ہے، اللہ آسانی کرے. تو تنہائی انسان کو کاٹتی ہے، اس لیے آتا ہے لیسکنوا الیہا، تاکہ تم سکون حاصل کرو اس کی طرف. اور اس لیے بھی انہی سے بنایا، اللہ کہیں اور سے بھی بنا سکتے تھے، اسی لیے کہ جو چیز جس کا حصہ ہوتی ہے وہ اس کو محبت ہوتی ہے. ہمیں اولاد سے زیادہ محبت ہے نا، پڑوسی کے بچوں سے تو اتنی محبت نہیں ہے. تو اولاد یعنی ان کو پھر محبت بھی آ گئی اس سے، یا محبت ڈل گئی ہے، اللہ نے ڈالی بھی محبت کہ یہ ایک ہی حصہ ہے. تو میاں بیوی کیا ہوتے ہیں، وہ سمجھے ایک ہی ہیں بس. خلقکم من نفس واحدہ ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانیة ازواج، اور اس نے اتارے تمہارے لیے مویشیوں میں سے 8 جوڑے. یہ 8 جوڑے ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں سورہ انعام کی تفسیر میں غالباً. پیدا کرتا ہے تم کو پیٹوں سے تمہاری ماؤں کے، ایک تخلیق کو بعد ایک تخلیق کے، 3 اندھیروں میں. دوبارہ اعجاز القرآن آگے، 3 اندھیرے، 3 لیئرز ہوتی ہیں، ایک پیٹ کی لیئر ہوتی ہے، ایک یوٹرس کی لیئر ہوتی ہے مین، اور ایک وہ جھلی ہوتی ہے جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے. تو یہ سائنس اب اس کو ثابت کرتی ہے کہ 3 لیئرز ہوتی ہیں. قرآن نے 1500 سال پہلے بتایا ہمیں. ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ رب تمہارا، اسی کے لیے بادشاہت، نہیں کوئی الہ برحق مگر وہی. فانا تصرفون، تو کہاں سے تم پھرائے جاتے ہو. اگر تم کفر کرو گے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تم سے، اور نہیں وہ پسند کرتا اپنے بندوں کے لیے کفر کو. کفر یہاں کیا ہے مراد ہے، ناشکری. وَإِن تَشْكُرُوا، اور اگر تم شکر ادا کرو گے، پسند کرتا ہے اس کو تمہارے لیے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، یعنی ہر شخص خود ذمہ دار ہے اپنے عمل کا. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، پھر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تمہارا. پھر وہ بتائے گا تم کو ساتھ اس کے جو تو تم تھے عمل کرتے، بے شک وہ جاننے والا ہے بذات الصدور، سینوں کے بھید. تو اللہ مال نہیں دیکھتا، شکلیں نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہے، یہ حدیث ہے نا باقاعدہ. تو سینوں کے بھید، ہم سوچتے کیا ہیں، ہمارے انٹینشنز کیا ہیں، ضرور اس پہ غور ہونا چاہیے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ، اور جب چھو جاتی ہے انسان کو کوئی تکلیف، پکارتا ہے اپنے رب کو رجوع کرتے ہوئے اسی کی طرف. پھر جب وہ عطا کر دیتا ہے اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت، بھول جاتا ہے جو تھا اس نے پکارا طرف اس کے اس سے پہلے، اور اس نے بنا ڈالے اللہ کے لیے کچھ شریک تاکہ بھٹکا دیں اس کے راستے سے. کہہ دیجئے کہ فائدہ اٹھا لو بکفری کا، اپنی کفر کے ساتھ، یعنی انکار یا ناشکری. تھوڑا سا فائدہ، تھوڑا سا یہ، انکا من اصحاب النار، بے شک تو آگ والوں میں سے ہوگا. مراد ہماری یہ نفسیات، ہم اس طرح کی آیت پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں. اصل میں قرآن میں ریپیٹ ہوتی ہیں کیونکہ ذکر آپ کو یاد دہانی چاہیے ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کی، تو اس لیے مضمون دہرائے جاتے ہیں. یہ مضمون ہم پیچھے دیکھ کر آ چکے ہیں کہ انسان کا رویہ کیا ہوتا ہے جب تکلیف آتی ہے. تو نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، صدقے بھی کر رہا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اچھے کر رہا ہے، اور جب تکلیف سے نجات مل گئی تو اس نعمت کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا. امن ہوا قانت آنا اللیل، آیت نمبر 9. کیا بھلا وہ شخص جو بندگی کرنے والا ہو رات کی گھڑیوں میں، ساجدا و قائما، سجدہ کرنے والا، قیام کرنے والا، یحذر الاخرہ، ڈرتا ہے آخرت سے، وہ یرجو رحمت ربی، اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی رحمت سے. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. یعنی جو جہنم سے ڈرنے والا ہے نا، وہ سوتا نہیں ہے رات میں لازم. جیسے کوئی ٹینشن پریشانی ہو جاتی ہے نا، تو نیند، آپ کیا کہتے ہیں مجھے نیند نہیں آئے رات کو، تو جس کے سر پہ جہنم کی خوف کی ٹینشن ہے نا، وہ رات کو لازم اٹھے گا، تہجد میں کھڑا ہوگا. اور ایک ایکسائٹمنٹ میں بھی نیند نہیں آتی ہمیں. کوئی آ جاتے ہیں گیسٹ، جب ہم پاکستان جاتے ہیں، جس دن ہمارا لینڈ کرتے ہیں جہاز، اس رات ہم دیر تک گپے لگاتے ہیں، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، نیند نہیں آتی. تو جس کو جنت کا شوق ہے، اس کی ایکسائٹمنٹ ہے، وہ بھی نہیں سوئے گا، وہ بھی رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہوگا. تو یہ وہاں پہ یہ تذکرہ ہو رہا ہے. امن ہوا قانت آنا اللیل ساجدا وقائما یحذر الاخرہ ویرجو رحمت ربی. آخرہ کیا ہوا، کس سے ڈرتا ہے آخرت سے، جہنم کا خوف. ویرجو رحمت ربی، اپنے رب کی رحمت، یعنی جنت بھی چاہتا ہے. تو جنت اور جہنم کی وجہ سے اس کو کھڑا ہوتا ہے وہ مصلی پہ. آیت نمبر 9 ہے یہ. اور کہہ دیجئے کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے. انما یتذکر اولو الالباب. اب آپ بتائیں کیا ڈاکٹر اور پیشنٹ برابر ہو سکتا ہے، سائنسدان اور عام انسان برابر ہو سکتا ہے، دونوں کے فیصلے ایک جیسے ہوں گے؟ کبھی ہو سکتے ہیں؟ تو دین والا، اب عالم آپ کہیں گے تو پھر اصل علم والا کون ہے؟ جسے اللہ کی یاد اور آخرت کا خوف جگائے، وہ عالم ہے. وہ بندہ، اور ایک کامن بندہ جسے نہ جہنم، جو اللہ یہ کہ وہ فجر بھی چھوڑ رہا ہے، تہجد تو وہ دور کی بات ہے. قل یا عبادی الذین آمنوا اتقوا ربکم، کہہ دیجئے اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اپنے رب سے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھا کیا اس دنیا میں، بھلائی ہے. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، آیت نمبر 10 ہے، اور بھلائی اور زمین اللہ کی وسیع ہے. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، بے شک پورا پورا کر کے دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو اجر اپنا بغیر حساب کے. تو یہاں سے واسعہ
زمین بتا دی کہ یہ کلیے یعنی ہجرت کر جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے. پھر مکہ میں ہجرت ہوئی. قل انی، کہہ دیجئے کہ بے شک میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں عبادت کروں اللہ کی خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا مسلمان. قل انی اخاف، کہہ دیجئے کہ میں ڈرتا ہوں اگر میں نے نافرمانی کی اپنے رب کی، قیامت کے دن کے عذاب سے، بڑے دن کے عذاب سے. قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو. آیت نمبر 15. بس تم عبادت کرو اس کی جو تم چاہتے ہو اس کے سوا. کہہ دیجئے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن. الا ذالک هو الخسران المبین، خبردار یہی تو خسارہ ہے کھلم کھلا. دنیا میں چیزیں چلی جاتی ہیں، جاب چھوٹ گئی، کوئی اور مسئلہ ہو گیا، کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا، کسی کی اولاد چلی گئی، یہ خسارے کوئی خسارے نہیں ہے. ذالک هو الخسران المبین، جو قیامت میں خسارے میں گیا وہ. لہم من فوقہم ظلل، ان کے لیے ان کے اوپر سے چھتریاں ہیں آگ میں سے. ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے سے چھتریاں ہیں. ذالک یخوف اللہ بہ عباد، یہ ڈرانا ہے اللہ کا، بہ عبادہ، اس کے ساتھ اپنے بندوں کو. یا عبادی فاتقون، اے میرے بندوں بس ڈرو مجھ سے. یہ اللہ کا حکم ہے عام، عباد بندوں کے لیے، مسلم نان مسلم سب کے لیے. ہمیں تو پتہ چل رہا ہے، نان مسلم کو کیا پتہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں. والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جنہوں نے اجتناب کیا طاغوت سے کہ وہ عبادت کریں اس کی، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے. For them there is a good news. فبشر عباد، بس بشارت دے دو میرے بندوں کو. طاغوت ہمیں پتا تھا ہر وہ قوت طاقت جو اللہ کی بندگی سے روکے، اللہ اور آپ کے درمیان آ جائے. سرکش شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی موبائل بھی ہو سکتا ہے، کوئی سوشل میڈیا ہو سکتا ہے، آپ کی اپنا نفس ہو سکتا ہے، سستی ہو سکتی ہے، کنجوسی کا شح ہو سکتی ہے جو دل میں رکھی گئی ہے، کنجوسی ہو سکتی ہے، مطلب مال کی محبت کہہ لیں دوسرے لفظوں میں. الذین یستمعون القول، لوگ ہیں یہ فبشر عباد والے جن کے لیے خوشخبری ہے، وہ لوگ جو سنتے ہیں بات کو. طاغوت سے بچنے والے لوگ ہیں جو سنتے ہیں بات کو. تو پہلا اسٹیپ ہے غور سے سننا چاہیے کیا کہا جا رہا ہے. جیسے قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ آیات ہیں، جو غور سے سن رہا ہوگا الگ اثر ہوگا، جو ادھر دو جملے سن رہا ہے، دو جملوں میں ادھر دھیان ہے، اثر الگ ہوگا. غور سے سننے سے اثر الگ ہوتا ہے. تو یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، پھر پیروی کرتے ہیں اس کے اچھے حصے کی. سب سے اچھی بات کی پیروی کر لیں، باقی سب کچھ کیا ہے. جو اچھا سن رہے ہیں، پورے دن میں بہت سارے کام ہیں لیکن کچھ حصہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پیروی کریں. باقی دنیا میں جو چل رہا ہے سب کچھ کباڑ ہے. موویز بھی اچھی لگ رہی ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، وہ بھی اچھا، کھانا بھی پکا رہے ہیں، کھانا پکا رہے ہیں بے مقصد نہیں، اس سے بھی جنت کما رہے ہیں، لیکن اچھی بات قرآن کے آگے سب کچرا کباڑ ہے. اولئک الذین ھداھم اللہ، آیت نمبر 18. یہی وہ لوگ ہیں جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور یہی لوگ ہیں جو عقل والے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا بھلا وہ جو ثابت ہو گئی اس پر عذاب کا فیصلہ، کیا بھلا تو بچائے گا اسے جو آگ میں ہے. لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، ان کے لیے بالا خانے ہیں، ان کے اوپر سے بالا خانے ہیں بنائے ہوئے، یہ مبنیہ آلریڈی کنسٹرکٹڈ ہیں، گھر بن چکے ہیں جنت میں. مبنیہ، تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. وعدہ ہے اللہ کا، نا خلاف کرے گا اللہ وعدے کو. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، آیت نمبر 21. کیا تم نے دیکھا نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ نازل کیا آسمان سے پانی. بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر چلایا اس کو چشموں میں، زمین میں، پھر نکالتا ہے ساتھ اس کے کھیتیاں، مختلف ہے رنگ اس کے، پھر وہ پھبک اٹھتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد ہوتا ہوا، پھر کر دیتا ہے اس کو ریزہ ریزہ. یہ انسان کی زندگی کی مثال ہے. بچہ ہے دنیا میں آتا ہے، پیدا ہوتا ہے، جوان ہو جاتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ان فی ذلک لذکر لاولی الالباب، یقیناً اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، آیت 22. کیا بھلا وہ جس کا کھول دیا اللہ نے سینہ اس کا اسلام کے لیے، یعنی اسلام کو قبول کرنے یا عمل کرنے کی صلاحیت آ گئی اس میں، اسلام کے احکامات اسے مشکل نہیں لگتے، اسے اللہ کی باتیں سمجھ آتی ہیں ایسی جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. رب کی طرف سے خاص نور ملنا، اس کو کہتے ہیں شرح صدر ہو گیا اللہ کی طرف سے. فہو علی نور من ربی، پس وہ ہو گیا اوپر ایک نور کے اپنے رب سے. یہ نور کیا ہے؟ بصیرت ہے کہ اس کو چیزیں سمجھ آتی ہیں. فویل للقاسیۃ قلوبہم، تو بربادی ہے واسطے ان کے لیے جو سنگ دل ہو گئے. اللہ کے ذکر سے دل نرم ہوتے ہیں. یہاں پہ دل سخت کیوں ہو رہے ہیں؟ من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، کیونکہ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ اپنے آپ کو اندھا بہرا کر رکھا ہے. اولئک فی ضلال مبین، یہی لوگ ہیں کھلی گمراہی میں ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت نزل احسن الحدیث، نازل کیا بہترین بات. کیا بات بہترین؟ قرآن نازل کیا. ایک کتاب ہے متشابہ مثانی، جو آپس میں ملتی جلتی ہے، دہرائی جاتی ہے. دہرانے کے اوپر بھی تضاد نہیں ہے، اگر غیر اللہ کی طرف سے ہوتی تو تضاد ہوتا. تقشعر منہ الجلود الذین یخشون ربہم،
رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کانپ اٹھتی ہیں اس سے کھالیں ان لوگوں کی جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے۔ تو قرآن کی جب آیت بہت اچھی قرأت سنیں، جو یہ فیلنگ سب نے کسی نہ کسی لمحے میں کسی نہ کسی درجے میں محسوس کی ہوگی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، گوز بمس جن کو کہتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم، پھر نرم ہو جاتی ہیں ان کی کھالیں، نرم ہو جاتی ہیں یعنی ایک تو خوف کے مارے کھڑے ہو جاتی ہیں کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اپنا گناہ کو، جیسے جہنم کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں گناہ یاد آتے ہیں نا اپنے، خوف ستاری ہوتا ہے، پھر جب ہم استغفار کر لیتے ہیں تو نرم ہو جاتی ہیں جلودیں، وہ خوف نکل سا جاتا ہے تو نرم ہو جاتی ہیں پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یہ ہے توفیق، یہ ہے ہدایت، اللہ کی رہنمائی کرتا ہے اس کے ساتھ جس کی چاہتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، تو اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ آیت 24، أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ، کیا بھلا جو بچاتا ہے اپنے چہرے کو برے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو ما کنتم تکسیبون، جو تھے تم کمائی کرتے، یعنی عذاب تمہارا اپنے اعمال کا وبال ہے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے لا یشعرون، وہ شعور بھی نہیں رکھتے تھے۔ جنگ بدر میں کوئی انہیں شعور نہیں تھا ہم مارے جائیں گے، ہم کثرت میں زیادہ ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ایک کانفیڈنس کی انتہا تھی کہ ہم سے جو لڑنے آئیں گے ہم تو ان کو خود ریتوں پہ، گرم ریت پہ لٹاتے تھے، ان کے سینوں پہ پتھر رکھتے تھے، یہ ہم سے ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ من حیث لا یشعرون، میرے آپ کے لیے کہا ہے ایسی جگہ سے کچھ آ جائے چیز اور ہم سوچتے رہ جائیں، یا اللہ دونوں چیزوں میں، اللہ کی رحمت بھی آتی ہے تو ایسی جگہ سے آتی ہے ہم حیران ہو جاتے ہیں، یا اللہ یہاں سے مدد آ گئی، میں نے تو سوچا ہی نہیں تھا، اور ایسی جب برائی آنی ہوتی ہے تو ایسی جگہ سے آتی ہے، اب ہکا بکا رہ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو چکھایا ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کی زندگی میں، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے، کاش وہ جانتے ہوتے۔ آیت 27، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثْلٍ، اور البتہ تحقیق بیان کیا ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، یعنی اللہ نے جاننے کے لیے پورا بندوبست کر رکھا ہے، بندہ جاننے والا بنے۔ لعلہم یتذکرون، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے۔ قرآن عربیہ، قرآن ہے جو عربی زبان میں ہے، غیر ذی عوج، نہیں ہے کوئی ٹیڑھ والا، کتاب بالکل صاف ہے، سیدھی ہے، کوئی اس میں کانٹرڈکشنز نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں جو پہلے آپ کتاب کو ہی سچ ثابت کرنے میں لگے پھر اس کے بعد دل پہ اترے، نہیں، پڑھے پڑھتے ہی دل پہ اترنا شروع ہو جاتی ہے۔ نان مسلم کو سنائے قرأت، حیران ہوتے کہ کیا چیز ہے یہ۔ لعلہم یتقون، شاید کہ وہ بچیں۔ ضرب اللہ مثلا رجلا، بیان کی اللہ نے ایک مثال ایک شخص کی، اس میں کئی شریک ہیں، یعنی ایک غلام ہے اور اس کے مالک کون ہے، متشاکسون، جھگڑالو بھی ہیں اور ایک سے زیادہ مالک ہیں۔ ورجلا سلما لرجل، اور ایک شخص سلامت ہے ایک شخص کے لیے، تو دو ہیں غلام، ایک غلام ہے جس کے بہت سارے مالک ہیں اور سارے جھگڑالو ہیں، اور دوسرا بندہ ہے ایک غلام ہے اس کا ایک ہی مالک ہے، تو دونوں حل یستویانی مثلا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ نہیں ہو سکتے برابر، کیونکہ اس کو سب کو خوش رکھنا ہے، غلام کو، اس کے اتنے سارے مالک ہیں اور آپس میں جھگڑالو بھی ہیں اور ایگری بھی نہیں ہوتا کسی بات پر، وہ کہتا ہے کہ اس وقت میرے پاس آنا، دوسرا کہتا ہے نہیں اس وقت تم نے میرے پاس آ کے میرے پیر دبانے۔ تو یہ شرک اور توحید کی مثال دی جا رہی ہے کہ شرک کو کیسے، آپ کے ایک سے زیادہ خدا ہیں، آپ کیسے ہر خدا کو خوش رکھ سکتے ہو؟ ایک انسان ہو آپ کلی کلی انسان ضعیفہ، انسان کمزور پیدا کیا گیا، ہمیں خود پتا ہے، آیت نہ بھی ہو تو ہمیں خود پتا ہے کیا ہماری صلاحیتیں، 4-5 گھنٹے کام کر کے ہمارا کیا حال ہوتا ہے، تو اتنے آج میں سنڈے پھر یہ والا خدا کا پوجا کروں گا، منڈے اس والی خدا کی کروں گا، ٹیوزڈے اس کی کروں گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بندہ یہی کرتا رہے گا ایک سے زیادہ خدا ہوں گے تو، مثال دی جا رہی ہے۔ اور ایک آقا ہے جس کا ایک ہی غلام ہے، ہیلدی ریلیشن ہوگا، بہت اچھا ریلیشن ہوگا۔ ایک آقا ہے ایک غلام ہے، غلام نے صرف اس آقا کو خوش کرنا ہے، ایک بہت اچھی ریلیشن شپ رہے گی۔ تو توحید اور شرک کی مثال دی جا رہی ہے۔ حل یستویانی مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، بات سمجھ آ گئی تو کہہ دیجئے الحمدللہ۔ بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مرنے والے ہو اور بے شک وہ مرنے والے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن، عند ربکم، اپنے رب کے پاس، تختصمون، تم جھگڑا کرو گے۔ کس بات پر جھگڑا؟ انسان کس بات پہ جھگڑا کریں گے؟ ہم اپنے حقوق کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ بھی جھگڑا ہوگا، ایک دوسرے پر الزام، پھر جہنم میں بھی جھگڑا کریں گے۔ تو آج دنیا میں ہی فکر کر کے آخرت کی کچھ نہ کچھ بندہ کما لے، پھسلیں گے گریں گے، توبہ کریں بار بار، توبہ بہت بڑی نعمت ہے، استغفار کریں ہم بار بار، اللہ کی طرف رجوع کریں بار بار، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، اللہ کی رحمت سے بڑی امید ہے، بہت امید ہے اللہ کی رحمت سے، کچھ نہ کچھ ملے گا۔ اللہ رب العزت ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.